اول تاخیر دیکھوں گا۔ رمضان رمضان بخشش کا سامان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ رمضان المبارک کے آخری لمحات میں، آخری دنوں میں بھی آپ کو خصوصی برکتوں کا فیضان عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، سلامت رکھے۔ سلسلہ ہے رمضان بخشش کا سامان۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی بخشش کا سامان عطا فرمائے، جہنم سے آزادی کے عشرے میں اللہ تعالی ہمیں مغفرت سے نواز دے اور ساری خطاؤں کو محض اللہ رب العزت اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرما دے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک سے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے سلسلے میں قاری صاحب بھی ہوتے ہیں، نعت خواں بھی ہوتے ہیں، مبلغین دعوت اسلامی بھی ہوتے ہیں، مفتی صاحب بھی ہوتے ہیں، لیکن آج ہمارے سلسلے میں ایک بہت ہی پیارا اضافہ، بہت ہی پیاری خوبصورتی جو ہم نے کوشش کی ہے اس کو شامل کرنے کے لیے، ہمارے مدنی چینل کی رونق، ہمارے جو ہے بہت ہی پیارے دوست ہیں سلمان مدنی صاحب۔ انشاءاللہ آج کے سلسلے میں رونق افزا ہے۔ اللہ تعالی حضور آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کے آنے سے جملے بھی دیکھیں وہ بے ربط ہو رہے ہیں۔ اللہ آپ کو برکت دے جی، محبت ہے آپ کی، شفقت ہے، نوازش ہے، میں اور کیا کہہ سکتا ہوں جی، ماشاءاللہ۔ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیں سلسلہ کیسا ہوتا ہے، مل جل کر انشاءاللہ نیکیوں بھرا سلسلہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ قاری صاحب کی طرف چلتے ہیں اور تلاوت قرآن کریم سے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ جی عرفان بھائی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك
يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم سبحان اللہ. ترجمہ کنز ایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکروہ جانا، اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کریمہ ان نعمتوں کو بھی شامل ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں عطا فرمائی. کمال نفس، علوم اولی و آخری، اور ظہور امر اور اعلاء دین، اور وہ فتوحات جو عہد مبارک میں ہوئی اور عہد صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں ہوئی اور تا قیامت مسلمانوں کو ہوتی رہیں گی، اور دعوت کا عام ہونا اور اسلام کا مشارق و مغارب میں پھیل جانا، اور آپ کی امت کا بہترین امم ہونا، اور آپ کے وہ کرامات و کمالات جن کا اللہ ہی عالم ہے، اور آخرت کی عزت و تکریم کو بھی شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شفاعت عامہ اور خاصہ اور مقام محمود اور جلیل نعمت عطا فرمائی. مسلم شریف کی حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے دونوں دست مبارک اٹھا کر امت کے حق میں رو کر دعا فرمائی اور عرض کی اللہم امتی امتی. اللہ تعالی نے جبریل کو حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر دریافت کرو رونے کا کیا سبب ہے، باوجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دانا ہے. جبریل نے حسب حکم حاضر ہو کر دریافت کیا. سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تمام حال بتایا اور غم امت کا اظہار فرمایا. جبریل امین بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ تیرے حبیب یہ فرماتے ہیں، باوجود ہے کہ وہ خوب جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا جاؤ اور میرے حبیب سے کہو کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں ان قریب راضی کریں گے اور آپ کو گرا خاطر نہ ہونے دیں گے. حدیث شریف میں ہے جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے میں راضی نہ ہوں گا. آیہ کریمہ صاف دلالت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہی کرے گا جس میں رسول راضی ہو، اور احادیث شفاعت سے ثابت ہے
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اسی میں ہے کہ سب گناہگاران امت بخش دیے جائیں، تو آیت و احادیث سے قطعی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضور کی شفاعت مقبول اور حسب مرضی مبارک گناہگاران امت بخشے جائیں گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا، تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو اور منگتا کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن کریم بھی الحمدللہ ہم نے سماعت کی، ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر کے کچھ مدنی پھولوں کو بھی ہم نے سماعت کیا ہے۔ بلا تاخیر چلتے ہیں نعت خواہ اسلامی بھائیوں کی طرف، اور ایک کلام کو اپنے سلسلے میں شامل کر کے پھر انشاءاللہ اپنے ٹاپک کی گفتگو کو بھی آگے لے کر چلیں گے۔ جی حضور، کیا سنائیں گے؟ خالد محمود نقش بندی آپ کا لکھا کلام ہے، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد دی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے
رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو رحمان ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ارے رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، کامل میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش میں دل بھر گئے منگتوں کے، دینے سے تیری نیت نہ بھری، دل بھر گئے منگتوں کے، دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، مجرم بلائے ہیں رد ہو کبھی شان کریموں کے در کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی دادا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم، ان کا کرم، ان کا کرم، پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، کامل میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی، خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی، ہم
घबराएं क्यों हम उनके घबराएं क्यों क्या हम पे नबी का साया नहीं क्या हम पे नबी का साया नहीं बिन मांगे दिया और इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं कुर्बान में उनकी बख्शिश से उस महसन आज़म के यूं तो खालिद पे हजारों एहसान है उस महसन आज़म के यूं तो खालिद पे करोड़ों एहसान है कुर्बान मगर इस एहसान के कुर्बान मगर इस एहसान के एहसान भी किया तो जताया नहीं एहसान भी किया तो जताया नहीं बिन मांगे दिया और इतना दिया किसी का एहसान क्यों उठाएं किसी को हालात क्यों बताएं तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे तुम्हारे दर से ही लो लगी है इतना देते पर देते हैं झोलियां मुस्तफा की सखावत पे लाखों सलाम कुर्बान मगर इस एहसान के एहसान भी किया तो जताया नहीं कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बां पर आया नहीं बिन मांगे दिया और इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं कुर्बान में उनकी बख्शिश के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत ही प्यारा कलाम बहुत ही प्यारे अंदाज में पढ़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और नबी करीम अलैहिस्सलाम की सखावत से हमें भी हिस्सा अता फरमाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी सखावत फरमाते थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम की सखावत के बारे में आता है काना अजबदु मिनर रिहिल मुरसिला कि तेज चलने वाली हवा से भी ज्यादा नबी करीम अलैहिस्सलाम सखावत फरमाया करते थे। और हुजूर अलैहिस्सलाम की सखावत तो ऐसी है कि आप अलैहिस्सलाम ने कभी ला नहीं फरमाया, कभी जो है जिंदगी में किसी को मना नहीं फरमाया, बल्कि आपकी सखावत तो आज भी जारी है। आज भी नबी करीम अलैहिस्सलाम के दरबार से आपसे जो बंदा कुछ भी मांगता है अल्लाह की अता से नबी करीम अलैहिस्सलाम उसको अता फरमाते हैं। और नबी करीम अलैहिस्सलाम की सखावत तो ऐसी है, एक मरतबा सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम सखावत फरमा रहे थे, लोगों में माल तकसीम फरमा रहे थे और ऐसा हुआ कि एक आराबी ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की चादर मुबारक को खींचा तो आपके जिस्म मुबारक पर कुछ निशान आ गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इतनी जल्दी ना किया करो, मुझे किसी मामले में तुम कंजूस और बखील ना पाओगे। अल्लाह अकबर। नबी करीम अलैहिस्सलाम की सखावत ऐसी है,
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سخاوت کے دریا آج بھی چل رہے ہیں، اور آج ہمارے سلسلے کا موضوع بھی سخاوت ہی ہے۔ سخاوت کیسی ہونی چاہیے، سخاوت کہتے کس کو ہیں، کنجوس کسے کہا جاتا ہے، ہمارے معاشرتی اعتبار سے سخاوت کے کیا کیا فضائل ہو سکتے ہیں، کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں، ہمارے بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر سخاوت کا کیا کردار ہو سکتا ہے، اور اسلام نے ہمیں سخاوت کا کیا تصور دیا ہے، یہ سارے مدنی پھول انشاءاللہ ہم مدنی چینل کے ناظرین آپ سے بھی ڈسکس کریں گے۔ مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات چیت کریں گے، آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، بالخصوص سخاوت سے متعلق بھی آپ بات کر سکتے ہیں، فرمائشیں بھی کر سکتے ہیں۔ قاری صاحب بھی ہیں، ناظرین اسلامی بھائی بھی ہیں، بالخصوص ہمارے سلمان بھائی بھی ہیں۔ آج آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت میں بہار رمضان ہو رہا ہے، اور بہار رمضان کے حوالے سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ مفتی شفیق صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ شفیق بھائی کیا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسلام میں سخاوت کا کیا تصرف دیا ہے، تصور دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور جو نہ صرف خود بلکہ ان کا پورا گھرانہ ہی سخی تھا، سبحان اللہ، اور جو اللہ نے حکم دیا اس کا عملی پریکٹیکل کر کے اس گھرانے نے ہی دکھایا۔ کیا بات، کیا بات۔ اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تو کیا ہی شان ہے، اور آپ کی سخاوت تو کیا ہی تھی۔ آپ نے واقعی ہی یعنی کتنی پیاری حدیث، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں احد پہاڑ کے قریب سے گزرے، فرمایا یہ پہاڑ اگر سونا بن جائے، ہائے ہائے، اور اگر میرے آقا چاہتے تو وہ سونا بن بھی جاتا۔ اللہ، یہ بھی حدیث ہے سبحان کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ بن کے چلے۔ ایسی بات۔ سبحان فرمایا یہ سونا بن جائے تو اس کے اندر میں ایک درہم بھی باقی نہ رکھوں، ایک دینار بھی نہ رکھوں، یہاں تک کہ 3 دن گزر جائیں، یعنی 3 دن کے اندر یہ پورا کا پورا صدقہ ہو جائے۔ اللہ، اور 9 میل جو ہے وہ چوڑا پہاڑ ہے، اللہ اکبر۔ اور فرمایا سوائے یہ کہ قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی ہو۔ اس حدیث میں ہمیں کتنے مدنی پھول زبردست طریقے والے یہ احکام بیان فرما دیے، واہ، سخاوت کا مرتبہ بھی بیان کر دیا، سبحان اللہ، اور حقوق العباد بھی بیان سبحان کر اللہ، دیا۔ سبحان میرے اوپر کوئی قرضہ ہو تو وہ قرضے کی ادائیگی کا معاملہ جدا ہے، اس کے علاوہ 1 دینار بھی 3 دن کے اندر نہیں بچے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں انفاق بہت لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور اس کے بارے میں پہلے سپارے سے لے کر سورہ بقرہ کو اگر لے لیتے ہیں تو ھدی للمتقین کے اندر متقین کی جو صفات بیان فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ سبحان اللہ، یہ انفاق پہلے سپارے سے گویا کہ شروع ہوتا ہے، اور جگہ 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 انفاق فی سبیل اللہ کا بہت تذکرہ گیا۔ صحابہ اکرام کی فضیلت کو بھی بیان کیا تو ان میں بھی 2 قسمیں بیان کر دیں، فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ سے بعد۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا اللہ اکبر، وکلا وعد اللہ الحسنى۔ سبحان اللہ، ہے سب کے لیے جنت کا وعدہ بھلائی کا، لیکن انفاق کا یہاں بھی درجہ بیان کر دیا کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے انفاق کیا ان کا درجہ بلند گئے سبحان ان سے جو بعد میں فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے انفاق فی سبیل اللہ کیا۔ کیا بات۔ تو انفاق کا یہ ہمارے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کا بہت وسیع جو ہے وہ مضمون ہے، بہت وسیع اس کے پہرے ہیں۔ اب اسی کے درجے ہیں مختلف انفاق کے، اسی کے اندر ایک سخاوت ہی بہت بڑا درجہ ہے، جی، اور جود و سخا جسے کہا جاتا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ سے جب پوچھا گیا سخاوت کے متعلق تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ کشادگی کو اور تنگی کو اور کنجوسی کو اور فضول خرچی کو، ان کی درمیانی راہ سخاوت اور جود کہلاتی ہے۔ مفتی احمد یار خان نیمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ سخاوت یہ ہے کہ آدمی خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، خود بھی اور کھائے دوسروں کو بھی کھلائے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اللہ کو سخی کرنا جائز نہیں اللہ ہے، اکبر، اچھا، اللہ کو سخی نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ کیا کہا تبارک جائے گا؟ اللہ کو سخی اللہ کو نہیں کہیں جواد گے کہا جائے گا۔ سبحان اللہ، جواد کہا رب جائے گا۔ تعالیٰ کی ذات جواد ہے ٹھیک، کہ جواد وہ ہے خود نہ کھلائے، خود نہ کھائے اوروں کو کھلا دے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، تو یہ جواد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ والی صفت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ نے یوں عطا فرمائی ہے کہ آپ کئی مرتبہ خود نہیں رکھتے تھے
آپ اوروں کو ہی تقسیم کرتے تھے، بلکہ سائل آتا آپ کی شان تو قرآن مجید فرقان حمید میں اما سائلہ فلا تنہر، اور حضور علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ ہوتی تھی کہ آپ کی طبیعت کے اندر لا نہیں تھا، سبحان اللہ، یعنی منع کرنا نہیں تھا. جب بھی کوئی معاملہ ہوتا حضور اسے عطا فرماتے. وہ شعر کیا ہے لا کا؟ کیا بات ہے، سرکار میں نہ لا ہے جی نہ حاجت اگر کی ہے، نہ یہ ہے کہ کنڈیشن ہے کہ یہ ہے تو یہ ہے تو یہ. جو عام مال ہوتا حضور اس کو اتنا سخاوت بھی فرماتے اور اتنا تقسیم کرتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ یاد رکھیں، ایک ہے زکوٰۃ، یہ تو آدمی پہ فرض ہے، ٹھیک ہے. زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوا. صدقہ فطر آ رہا ہے، جن پہ شرائط پائی گئی یہ بھی ان پر جو ہے واجب ہو جائے گا. بچوں پہ خرچ کرنا یہ بھی اس جو ہے وہ فرض واجب والی کیفیت میں آ گئے. میاں بیوی پر خرچ کرنا، ماں باپ پر خرچ کرنا، یہ انفاق کے ایک دوسرے درجے ہیں جو فرض کے کیٹیگری میں اور واجب کے درجے میں آئے گا. ٹھیک ہے. زکوٰۃ ادا کرنے والے کو سخی نہیں کہا جائے گا. اچھا صحیح، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا، مطلب وہ مال تو دے ہی رہا ہے نا راہ خدا میں. بالکل، وہ انفاق کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. جی، جس طرح علماء اکرام نے یہ تعریف بھی بیان فرمائی کہ 5 وقت کا نمازی ہو اس کو عابد نہیں کہا جائے گا، اللہ نمازی کہا جائے گا. صحیح. جو عابد کی کیٹیگری ہے نا، عابد کسے کہتے ہیں؟ قیام اللیل کرنے والا وہ کس کو کہا جائے گا؟ اور جو عابد کی تعریف میں داخل عبادت تو وہ بھی کر رہا ہے، لیکن جو ایک خاص تعریف اور اصطلاح کے اندر علماء اس کو بیان فرماتے ہیں، نمایاں وصف کہہ سکتے ہیں. جی، نمایاں وصف، جیسے نمایاں وصف کہتے ہیں نا عبادت. اس لیے تو حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی عمل سے زیادہ بندے کو اپنا قرب نہیں دیتا جب تک وہ فرائض پہ عمل کرتا ہے، پھر فرائض کے ساتھ نوافل پر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے اپنا محبوب بناتا ہے. تو یہ اضافی جب چیزیں ہوتی ہیں تو سخاوت جہاں فرض ختم ہوئے، اب اوپر والے زینے پہ آپ نے پاؤں رکھا تو یہ سخاوت کا پہلا درجہ. سبحان اللہ. اب سخاوت کے درجوں کی انتہا پھر آگے تاکہ وہ پھر چلتا جائے تو سخاوت پھر جا کے شروع ہوتا ہے. یعنی بہت ایسے ہوتے ہیں کہ جو زکوٰۃ بھی اونے پونے داموں میں نکالتے ہیں، مطلب اگر صحیح انصاف دیانتداری سے زکوٰۃ بھی نکالیں، بے شک زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، اس پہ بہت ثواب ہے، بہت ہی ثواب ہے. فرض پر عمل کرتا ہے آدمی، رمضان میں کرتا ہے 70 گنا ثواب ملتا ہے. لیکن ہمارا اسلام ہمیں خوبصورت یہ درس دیتا ہے کہ صرف اس کیٹیگری پہ نہ رہیں کہ یہ میرے اوپر فرض اتنا تھا اب اس کے بعد میں نے روک لینا ہے، اب کچھ نہیں دینا. اللہ کے 2 فرشتے ایسے مقرر ہیں جو ہر صبح اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو تیری راہ میں دے رہا ہے اس کا بدل دنیا میں ہی اسے عطا فرما. یا اللہ جو روک رہا ہے تیری راہ میں، جہاں خرچ کرنے کی ضرورت آ چکی وہ روک رہا ہے، اس کے مال کو تلف کر دے، ضائع کر دے. یعنی یہ باتیں اس وقت فرشتے روزانہ آ کے یہ کہتے ہیں. تو اب آدمی سوچے کہ وہ فرشتوں کی دعا میں داخل ہو رہا ہے یا دعائے ضرر میں داخل ہو رہا ہے. اللہ. سلمان بھائی آپ کیا فرماتے ہیں اس کے حوالے سے؟ جی مفتی صاحب بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ آپ اس موضوع کو ابتدا میں لے کر چلے ہیں اور بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نے سخاوت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے ربما دخل السخی بسخائہ جنت، کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ سخی اپنی سخاوت کی بدولت جنت میں داخل ہو جاتا ہے. تو ایک بات اس فرمان علی شان سے جو پتہ چلی وہ یہ بھی ہے کہ سخی شخص جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں جانے کا حقدار بھی بن جائے گا. تو مبارک ہو ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر سخاوت کو اختیار کرنے والے ہیں، یہ فرائض اور واجبات سے ہٹ کر بھی خرچ کرنے والے ہیں کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت بھی عطا فرمائے گا. یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھنی چاہیے پیارے عمران بھائی کہ مدنی چینل کے ناظرین بھی غور فرمائیں کہ جو بھی کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں. اب میں سخاوت کر رہا ہوں، میں جیسے مثال کے طور پر 10 بندوں کو جو ہے وہ راشن دیا ہے، اب 10 بندوں کو راشن دیا ہے، اب یہ بندہ طلب کرے کہ جی یہ بھی جو ہے وہ میری اب آؤ بھگت کرے، میں جاؤں تو 2-4 بندوں کو بتائیں بھی بڑا سخی آدمی ہے، بڑا راشن دے رہا ہے، بڑے عید کے کپڑے دے رہا ہے، بڑا سامان دے رہا ہے. یہ بھی نظام اور معاملہ جو ہے بنا ہوا ہے. ایسا نہ ہو کہ بروز قیامت اس کی سخاوت یہ کہہ کر منہ پہ مار دی جائے کہ تم نے تو اس لیے سخاوت کی کہ تمہیں سخی کہا جائے، اس لیے مال دیا کہ سخی کہا جائے، اور وہ کہہ لیا گیا اب تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں، جاؤ انہی سے اجر طلب کرو جن کے لیے تم عمل کیا کرتے تھے. تو عمل ہو سخاوت کا تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو. عمران بھائی بندہ اگر اپنے آپ پر غور کرے نا تو ایک چیز کھل کے سامنے آ جائے گی. ایک پیپر لے اور قلم نکالے اپنی جیب میں سے، میری جیب میں ابھی نہیں ہے، آپ کے پاس ہے، چلے
ٹھیک ہے، قلم نکال کے اپنی وصیت لکھنا شروع کرے. یہ شیخ دے رہے ہیں ماشاءاللہ. وصیت لکھنا شروع کرے ہاں، اور اس میں دیکھے کہ کس کو کتنے پیسے دینے ہیں، میرے مال میں کس سے کو کتنے کتنا پیسے دینا ہے، ٹھیک کتنا ہے. دینا ہے. اب وہ لکھ رہا ہے اولاد کا، اس میں اتنا لکھ دے گا، حصہ اولاد کا لکھ دے گا، ماں کا لکھ دے گا، باپ کا لکھ دے گا، جو ہے وہ بیوی کا لکھ دے گا، رشتہ داروں کا لکھ دے گا. ساری وصیت فائنل کرنے کے بعد ایک بات اس کے سامنے کھل کے آ جائے گی کہ اس مال کے اندر ایک ٹکے کا بھی اگر حقدار نہیں ہے تو یہ خود نہیں ہے. اللہ اللہ، یہ حیثیت ہے مال کی. پھر بھی بندہ مال کی محبت کو دل میں بسا کر کے رکھے. بڑی یہ پیاری چیز بات کی آپ جی نے کہ مرنے کے بعد بندے کا واقعی کوئی حصہ نہیں. بالکل. پھر اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ مال اگر آپ اللہ کی راہ میں سخاوت کر رہے ہیں تو اس سے آپ کو ملے گا کیا. ایک تو یہ حضرت علی کا فرمان میں نے سنایا ہے. دوسرا میرے پاس ایک فرمان ہے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا. آپ فرماتے ہیں اذا مات السخی، جب سخی آدمی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا سخی بندہ جب دنیا سے جاتا ہے، قالت الارض، تو زمین یہ کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ ربی تجاوز عن عبدک فی الدنیا بسخائہ. یا رب کریم، جس طرح یہ بندہ دنیا میں سخاوت کیا کرتا تھا تو اس کے وصف سخاوت کی وجہ سے اسے درگزر فرما اور اس کو معاف فرما دے. یعنی سخی بندہ زمین کی دعاؤں کا حقدار بن رہا ہے. مفتی صاحب نے جیسے فرمایا کہ فرشتہ دعائیں کر رہا ہے، ویسے ہی سخی کے لیے زمین بھی دعا کرے گی. اور جیسے فرمایا کہ جو مال کو روک کے رکھتے ہیں ان کے لیے فرشتہ دعائیں ضرر بھی کر رہا ہے. ویسے بخیل کا معاملہ بھی بیان فرمایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے. آپ فرماتے ہیں اذا مات البخیل، جب بخیل بندہ مر جاتا ہے تو قالت، زمین کہتی ہے اللہم احجب ھذا العبد عن الجنۃ کما حجب عبادک اما جعلت فی یدہ من الدنیا. یعنی یا رب کریم، جس طرح تو نے اس کو دنیا میں مال دیا لیکن اس نے اپنے مال سے لوگوں کو روکے رکھا، کچھ بھی نہیں دیا. جس طرح اس نے لوگوں کو مال سے دور رکھا، یا اللہ تو اسے جنت سے دور فرما دے. اللہ محفوظ فرمائے. تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سخاوت کتنا اچھا وصف ہے. اور بخل جو ہے وہ کنجوس بن جانا، بلکہ کنجوس سے بھی ایک درجہ اوپر اگر آ جائے مکھی چوس بن جانا، یہ کتنا ہلاکت خیز بات، کتنی ہلاکت خیز بات ہے. بالکل بالکل. آپ نے جو وہ وصیت والی بات کی تھی اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بندہ ظاہر ہے کہ دنیا سے چلا جائے گا تو اس کے حصے میں کچھ بھی نہیں رہے گا، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. لہٰذا آج سخاوت کر کے، آج اللہ کی راہ میں دے کے اپنے لیے جمع کر لیا جائے جو آخرت میں اور قبر میں ہمارے کام آئے گا. یہ ایک بار جہاں پہ ایک معذرت بات بہت انہوں نے وصیت والی بات، اور واقعی ایسی ہے کئی لوگ آ کے پوچھتے ہیں وصیت کے حوالے سے نا. ہاں، وصیت کیا ہوتی ہے؟ وصیت نہیں، وصیت کیا ہوتی یہ تو پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، میرے پاس ایک آدمی آیا، اس کی یعنی مال و متاع بہت ہے، ٹھیک ہے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، میں کتنی وصیت کر سکتا ہوں اپنے مال میں سے تاکہ میں اس کو اللہ کی راہ میں میرے مرنے کے بعد جائے. بالکل وصیت کا باب ہے، ہماری اسلام نے اس کی بھی تعلیم فرمائی. لیکن ایک انسان کے اندر انفاق اور سخاوت نہ کرنے کا جو ایک وہ ہوتا نا، اپنا مال روکے رکھنا. ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس سخی کو اتنا ناپسند کرتا ہے جو زندگی کے اندر تو بخیل بنا رہا اور موت کے وقت سخاوت کر رہا ہے. اللہ. یعنی جب وہ موت کے وقت سخاوت کر رہا ہے، حالانکہ وہ سخی بھی ہے، موت کے وقت تو سخاوت کر رہا ہے، لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں. کیوں؟ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اب یہ آدمی تو ویسے ہی بالکل نا امید ہو گیا، اس کو پتا ہے کہ یہ اب میں جانا ہی ہے. اب اس کا اچھا وصیت کر دی آپ نے، نیک کام کی بھی وصیت کر دی. جو مال کے اندر آپ کا اتنا دل لگا ہوا ہے کہ زندگی میں نکالنے کے لیے آپ اپنا مال کمایا ہوا نہیں دے پا رہے، تو ورثہ پہ آپ کس طرح اس کے اوپر جو ہے وہ اعتماد اور یقین کریں. یعنی یہ بات اس حوالے سے بھی ہمیں دیکھنی چاہیے کہ انسان اپنی زندگی میں مال کو روکے نہ رکھے، زندگی میں اس کو چلاتا رہے، کنٹینیو کرتا رہے، صدقہ دیتا رہے. ہاں، زندگی میں بھی دیتا رہا، اس کے حقوق پورے کرتا رہا، پھر ساتھ وصیت بھی کرے تو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. مستحب ہے اپنے مال میں سے 1/3 کی نیک کاموں کے لیے وصیت کرنا. سبحان اللہ. جی، وصیت بھی کریں اور یہ مدنی پھول جو ہم نے دیے ہیں اس کو بھی اپنے پیش نظر رکھیں. انشاءاللہ وصیت کرتے ہوئے بھی ہمیں مدنی پھول اور عبرت کا سامان ہم حاصل کر سکتے ہیں. کچھ کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عمر مسکت سے عرض کر رہا ہوں، معین الدین مجھے یہ کلام سنا دیجئے. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. سبحان اللہ. نوٹ فرما لیں اس کو انشاءاللہ ضرور. عمر بھائی مسکت سے آپ نے کال کی ہے،
ضرور سنائیں گے آپ کو. نیکسٹ کال. محمد شہزاد اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ رمضان بخشش کا سامان. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرضی ہے کہ مفتی صاحب کے لوگ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو فارغ لوگ ہوتے ہیں وہ نمازی کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ اور نماز ختم ہونے کے بعد بڑی جلدی سے اٹھتے ہیں اور بڑی عجیب سی کیفیت بعض دفعہ ہو جاتی ہے، تو نماز پڑھنے کے بعد دعا میں شریک ہونا کیسا ہے؟ اس پر مدنی پھول ارشاد فرمائیے. جی ضرور آپ کو اس کا بھی جواب دیں گے. نیکسٹ. فاروق نگر لاڑکانہ سے محمد رضا اتاری. عمران بھائی بہت اچھا پروگرام ہے الحمدللہ. رمضان بشیر کا سامان نعت سنیے. ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ. کیا فرمائش ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے. جی مزید. محمد رضوان اقوری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. رضوان بھائی ماشاء اللہ آج رمضان بخشش کا سامان میں سلمان انکل کی آمد. مرحبا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ جی. آمین آمین. جی مزید. مجھے رمضان بخشش کا سامان سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. میری نعت خواں سلامی بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیجیے. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہر و بر مدینے میں. جزاک اللہ. آمین آمین. کچھ ایس ایم ایس کو بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ایک ایس ایم ایس ہمارے ظہور حسین اتاری ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ عمران انکل تو شاہ خوبہ یہ کلام سنا دیں. اور انہوں نے آگے ایک مدنی پھول یہ لکھا ہے کہ دل کی سیاہی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی. اللہ اکبر. بہت پیارا مدنی پھول ہے. اللہ تعالی ہمیں گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرمائے. ایک ایس ایم ایس یہ ہے، یہ کلام سنا دیں یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا. ایک ایس ایم ایس یہ ہے، افسر خان اتاری ہیں پنڈی کھیپ سے. پیارے عمران بھائی آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کا مدنی ماحول میں آنے کا کیا سبب بنا؟ الحمدللہ بچپن سے ہی مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے. ایک اور میسیج یہ ہے کہ میں ابرار حسین سید والا جھنگ پنجاب سے ہوں. پلیز مشتاق رضا اتاری کی کوئی نہ کوئی نعت سنا دیں. اچھا جی کوشش کرتے ہیں. اور ایک اور میسیج یہ ہے، آئی ایم مدنی منی بنت آصف اتاریہ فرام گجرات. آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ کلام سنا دیں آقا آ جائیے. ایک اور ایس ایم ایس یہ ہے، میسیج یہ آیا ہے کہ رمضان بخشش کا سامان سلسلہ بہت ہی پیارا ہے، اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے. آمین. ایک اور سوال یہ ہے، ایس ایم ایس یہ آیا ہے مفتی صاحب آپ کے لیے آیا ہے کہ مفتی شفیق صاحب کی کیا بات ہے، انہوں نے تو سلسلے میں ایک بھی چھٹی نہیں کی. نہیں اور بہت خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بڑا چڑھا کے دے. اور بہت ہی اچھا بولتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. انہوں نے حاضری صحیح نہیں لگائی، ایک چھٹی کی. ایک چھٹی کی ہے. چلے اس دن انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا سلسلہ، اس دن انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا، یوں بھی ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ بیرونی عارضہ تھا، بہرحال اس دن بھی 100% نیت تھی. اللہ اللہ ماشاءاللہ. ایک اور ایس ایم ایس یہ ہے کہ احمد رضا اتاری ہیں مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے. آپ کا سلسلہ رمضان بخشش کا سامان ہم ڈیلی دیکھتے ہیں، بہت بہت مدینہ سلسلہ ہے، ہمیں ڈیلی آپ کے سلسلے کا انتظار ہوتا ہے عمران بھائی. اور اس سلسلے میں شامل تمام اسلامی بھائیوں کو اللہ تعالیٰ مدینہ دکھائے اور نعت خواہ اسلامی بھائی اپنی پسند کا کوئی کلام سنا دیں. واہ جی آپ نے ہمیں چوائس بھی دے دی ہے، بالکل سنائیں گے آپ کو. مزید بھی ایس ایم ایس ہیں ہمارے سلسلے کے اندر، لیکن کچھ ہم نے ابھی شامل کیے ہیں. مزید انشاءاللہ ہم کچھ دیر کے بعد دوبارہ کالز اور آپ کے میسیجز کی طرف آئیں گے. کچھ کلامز کو اپنے سلسلے میں، فرمائشوں کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی حضور. تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن
سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو عمر ہے لاکھوں برس کی لیکن عمر ہے لاکھوں برس کی لیکن مگر ہے تازہ شباب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شمع رسالت ہے عالم تیرے پروانہ تو ماہ نبوت ہے آقا ہے جلوہ جانانا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا کر لوں نظارہ آ کر ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا آقا بے شک بنا لو آقا آقا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیٰ عطا آمین آمین۔ سلمان بھائی کیا ارشاد فرماتے ہیں مزید اس کے حوالے سے کہ ایک بندہ ہے اور اس کے پاس مال و اسباب زیادہ نہیں ہے تو کیا وہ بھی سخاوت کر سکتا ہے؟ اس کا تو اپنا گھر ہی نہیں چلتا، قرضے میں ڈوبا رہتا ہے، تو کیا اگر وہ سخاوت کرے تو کیا اس کو فضیلت ملے گی یا پہلے اپنے گھر کے اخراجات کو پورا کرے اس کے بعد وہ سخاوت کی طرف جائے؟
یہاں ایک بات بڑی پیاری ہے پیارے عمران بھائی کہ ہمیں دین اسلام نے جو ضابطہ دیا ہے اور جو ہمیں طریقہ بیان کیا ہے وہ بڑا پیارا ہے جی. دینے کے اندر جو معاملہ ہے اس کو بھی قرآن کریم میں بڑا واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے. اور ابھی میں سلسلے سے پہلے مطالعہ کر رہا تھا خزائن العرفان کے اندر ایک بات لکھی تفسیر کے اندر آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر کہ دینے کے اعتبار سے نہ تو ایسا بخل ہو کہ اس کے ہاتھ جیسے گردن سے بنے ہوئے ہیں دینے کے لیے مال کی طرف جیب کی طرف آ ہی نہیں رہے کچھ نکال ہی نہیں رہا اور نہ ہی ایسا ہو کہ سب کچھ دے دے اور خود جو ہے وہ پھر فقیر بن جائے یا اس کے گھر والے جو ہے وہ حاجت مند بن جائیں. ایسا انداز بھی نہ اختیار کرے جو میانہ روی کو اختیار کرے. گھر والوں کا بھی خیال احساس رکھنا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ بندے کے پاس کچھ بھی نہ ہو دینے کے لیے. کچھ نہ کچھ بندے نہیں کچھ ہوتا تو ہے لیکن مہینے کے آخری دن بڑی مشکل سے گزرتے ہیں. حضرت آپ کو بھی پتا ہے فیملی والے لوگ ہیں آخری دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ ٹھیک فرما رہے ہیں آخری دن گزارنا مشکل ہوتا ہے لیکن ان کے لیے جنہوں نے اپنے خرچ کو مینج نہیں کیا ہوتا آخری دن گزارنا مشکل ہوتا ہے. ان کے لیے جو مہینے کے شروع میں تو اپنی ضروریات کے اندر پیسہ زیادہ خرچ کر دیتے ہیں بندہ دیکھے تو کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دے بھلے 10 روپے ہی کیوں نہ دے تو صحیح 10 دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 گنا عطا فرمائے گا. عمران بھائی تجربے کی بات ہے. ایک اسلامی بھائی نے اپنی بات شیئر کی. اس نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ 12,000 روپے جو ہے وہ دیے. سبحان اللہ. تو اس کے بدلے میں مجھے 1 لاکھ روپیہ ملا. اچھا 12,000 روپے میں نے کہیں کوئی تھا دینے کا اللہ کی رضا کے لیے دے دیے 1 لاکھ روپے مجھے ملے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس نے کہا کہ ابھی 20,000 روپیہ جو ہے نا یہ باقی ہے. تو جس رب نے 1,00,000 روپیہ عطا فرمایا وہ 20,000 بھی عطا فرمائے گا. یہ ذہن ہونا چاہیے. اور یہ بھی تجربہ شدہ بات ہے دینے سے بندے کو ملتا ہے اور بڑھتا ہے. اور جو اور بڑی بات ہے عمران بھائی آج دیکھیں ہم میں سے ہر کوئی خوشی کا تلاشی ہے. میں خوش رہوں میں اطمینان سے رہوں میں سکون سے رہوں مجھے کوئی پرابلم نہ ہو کوئی پریشانی نہ ہو. آپ اللہ کی رضا کے لیے کسی حاجت مند کو مال دے کر دیکھیں اور دے کر بھول جائیں. واللہ العظیم اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسی خوشی عطا فرمائے گا جسے آپ اپنے دل میں محسوس کریں گے. ایک اسلام بھائی کا بیان ہے انہوں نے کہا کہ عید کے دن ہمارا عید والے دن عید کا دن آنے والا ہے عید والے دن ہمارا جانا ہاسپٹل میں ہوا. یعنی ہمارے ایک عزیز تھے ان کا ڈائلیسس کروانے کے لیے ہم اپنے شہر سے نکلے دوسرے شہر میں پہنچے ڈائلیسس کروانے کے لیے. ڈائلیسس کروانے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ 4-5 گھنٹے تقریباً لگ جاتے ہیں. اب نماز کا ٹائم آیا یہ نماز پڑھنے کے لیے ہاسپٹل کی مسجد میں گئے اور وہاں پر انہوں نے دیکھا وہاں پر لکھا ہوا تھا بچہ وارڈ. یہ جاتے ہوئے انہوں نے دیکھا یہ 2 لوگ تھے آپس میں بات کر رہے تھے یار یہ بچے یہاں جو ہے وہ داخل ہوں گے علاج ہو رہا ہوگا. بر نماز پڑھ کے جب واپس آئے تو پھر اس پہ نظر پڑی بچہ وارڈ. پھر یہ آ گئے. اب آ کے بیٹھ گئے. عصر کی نماز جب دوبارہ گئے تو نماز پڑھنے کے بعد ان میں سے ایک نے کہا یار عید کا دن ہے اور یہ ہاسپٹل ہے اور ادھر بچہ وارڈ لکھا ہوا ہے ہمارے بچے گھر پہ کھیل رہے ہیں کچھ بیچارے ایسے بھی ہوں گے جن کے بچے یہاں پر بیماری میں تڑپ رہے ہوں گے سسک رہے ہوں گے کیوں نہ ان بچوں کو کچھ دیا جائے. ان دونوں نے اپنے پیسے جو ہے وہ جو ٹوٹے ہوئے پیسے ان کے پاس تھے وہ نکالے تو ایک رقم بن گئی. آپ کو پتا ہے عیدی دینے کے لیے 100 کے نوٹ بھی ہوتے ہیں 50 کے نوٹ بھی ہوتے ہیں 10 کے بھی ہوتے ہیں. انہوں نے جمع کیے انہوں نے اپنا ذہن بنایا کہ ہم ایسا کرتے ہیں جتنے اس وارڈ میں بچے ہوں گے ان کو 100 روپیہ عید کے طور پر جو ہے وہ دیتے ہیں. اب جناب یہ اس وارڈ میں داخل ہو گئے. عمران بھائی ایسی حالت بتا رہے تھے ہاسپٹل کی ایسی حالت ہے کہ ایک بیڈ کے اوپر 2 بچے لیٹے ہوئے ہیں. ہمارے بچے گھر پہ کھیل رہے ہیں یہاں کسی کے بچہ ہاسپٹل میں داخل ہے اور اس کو ڈرپ لگی ہوئی ہے کسی کو کینورا لگا ہوا ہے. کیا حالت ہے. انہوں نے نا بچے کو ایک نے دوسرے سے کہا بھی تم جو ہے وہ پیسے دو میں ساتھ ہوں آپ کے آپ دیں میں ساتھ ہوں. اب وہ پیسے دے رہے ہیں اس کو بچے کا. وہ بچہ خوشی کی نظروں سے یعنی اس کے چہرے پہ خوشی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے. اچھا یوں ایک کو دی. اب والدین کہہ رہے نہیں رہنے دیں جزاک اللہ آپ کی مہربانی لیکن انہوں نے کہا نہیں بچہ ہے کوئی بات نہیں عیدی ہے. یوں ہاسپٹل کے اس وارڈ میں یہ بچوں کو 100 روپے دیتے رہے اور نکل کے جب باہر آئے ان میں سے ایک دوسرے سے پوچھا آج تک ہم نے پیسہ کمایا ہے بتاؤ کبھی اتنی خوشی ہوئی ہے جتنی آج محسوس ہو رہی ہے. تو جو شخص سکون کا متلاشی ہے خوشی کا تلاشی ہے اسے چاہیے کہ حاجت مند کو دیکھے اور اس کو
جو اس کے بس میں ہے. دیکھیں ہزاروں نہیں دے سکتے تو جو ہے وہ تو دو. اللہ عطا فرمائے, عطا بھی دے, مال بھی دے گا, خوشی بھی عطا فرمائے گا, اور دل کے اندر ایک سکون بھی عطا فرمائے گا. بالکل سکون ملتا ہے. اور ایک بہت پیاری حدیث مبارک, بندہ جب تک دوسرے کی مدد کرتا رہتا ہے. اللہ حدیث مبارک میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ فی عون العبد, اللہ تعالیٰ بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے. کب تک؟ ما کان العبد فی عون اخیہ, جب تک کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. لہذا ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں گے, اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا. مفتی صاحب بات کیا فرماتے ہیں؟ جنت کی یہ صدقہ کرو جنت میں درخت, یہ صدقہ کرو جنت میں درخت. اب یہ اس پہ صحابہ کرام کی طرح, یعنی انہوں نے کہا کسی کی مشکل کے وقت بھی آدمی اس کو تعاون کرے تو کتنی بڑی, یعنی مجھے حضرت ابو دحدہ کی حدیث یاد آئی. کیا بات؟ یتیم آئے ایک شخص حضور کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زمین ہے, میں اس کی 4 دیواری بنا رہا ہوں, اور جو دیوار بنا رہا ہوں بیچ میں پڑوسی کا دوسرے والے کا درخت آ گیا. میں نے کہا اس کو کہ بھائی اس کو ہٹا لو. اچھا. اس نے کہا نہیں ہٹاتا. میں نے کہا بیچ دو. کہہ رہے نہیں. میں نے کہا تحفے میں دے دو. کہہ رہے نہیں دوں گا. اب یہ نہ درخت ہٹے نہ میری دیوار بنے, میں یتیم ہوں اس طرح, تو میرا اپنی یہ سیو کرنا چاہتا ہوں اپنی زمین کو, اور اس حد میں رہنا چاہتا ہوں. وہ ان کو لے کر حضور علیہ السلام کے پاس آ گئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی درخت اس کو ہٹا لو تم. تو انہوں نے پوچھ لیا کہ یہ میرے لیے حکم یا مشورہ, کیونکہ آقا علیہ السلام 2 طرح کے حکم دیتے تھے. جو حکم ہوتا تھا وہ تو حکم ہی ہے, اور جس میں مشورے والا ہوتا تھا اس میں سامنے والے کو اختیار بھی ہے, کر لے یا نہ کرے. تو اب خیر وہ اس طرح کا تھا, تو اس لیے اس نے جو ہے نا واقعے سے کہہ دیا کہ میں ایسا درخت نہیں ہٹاؤں گا. بیچ دو. بیچنے پہ بھی راضی نہیں ہو, تحفے دینے پہ راضی نہیں. فرمایا میں تمہیں جنت میں ایک درخت دیتا ہوں, اللہ ہٹا لو. یہ سخاوت, سرکار کی سخاوت. جنت میں ایک درخت دیتا ہوں. اب اس آدمی نے کہہ دیا کہ نہیں میں نہیں ہٹا رہا. پھر بھی نہیں ہٹا. اچھا, تو یہ ایک اور حدیث بھی ہے جس میں نا, جس کے نبی کریم علیہ السلام نے اس کے جواب میں تو اس کو کہا تھا میں نے تم سے بخیل کوئی نہیں دیکھا سوائے یہ کہ جو سلام کا جواب نہ دیتا ہوں, وہ تم سے ہی بڑھ کے بخیل ہے. بھی بڑا بخیل وہ ہے, اور جو سلام میں کرتا ہے. اور اس کا مطلب ہمیں سلام کا جواب بھی دینا چاہیے, سلام کو آپ پھیلانا بھی چاہیے. اس کا بھی یہی واقعہ تھا, بیچ دو نہیں, تحفے میں دے دو نہیں, ہٹا لو ویسے ہی نہیں. حضرت ابو دحدہ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, میں اگر اس کو راضی کر لوں تو جنت میں جو آپ انہیں درخت دے رہے ہیں وہ مجھے آپ فرما دیں کہ میں نے آپ کو دیا, اگر میں راضی کر لوں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اختیار ہے, راضی کر لو. وہ ان کو سائڈ پہ لے کے گئے. کہتے مجھے جانتے ہو؟ بولے جی. بولے میرے باغ کو جانتے ہو؟ بولے بالکل باغ کو جانتے ہو. بولے میرا باغ اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر 600 درخت ہیں. اللہ, ٹھیک ہے, کیا بات. اس 600 درخت کے بدلے میں تم سے یہ درخت خریدتا ہوں. 600 درخت کے بدلے میں یہ درخت. کیا بات ہے. وہ کہنے لگے کہ یار یہ بات آپ اب آ کے مجمع میں بولو, یعنی یہ خرید و فروخت کا جو معاملہ ہو رہا ہے نا, یہ مجمع میں سب کے سامنے بولیں. سب کے سامنے سودا کرتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے کہ یہ 600 درخت والا باغ, سارے کہہ رہے ہیں ابو دحدہ نے کمال کری, 600 درخت ایک درخت کے بدلے میں دنیا کے اندر یہ بیچ رہا ہے. کیوں بیچ رہے ہیں؟ کہ ادھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے بدلے میں جنت میں درخت کا فرمایا. اللہ اکبر. یعنی اس ایک درخت کو لینے کے لیے 600 درخت کا باغ. یہ دے کر اپنے واپسی باغ لوٹتے ہیں اور جا کے آواز دیتے ہیں ام دحدہ باہر آ جاؤ. وہ کہتی کیا ہوا, معاملہ کیا ہے؟ کہتے میں نے بیچ دیا ہے. وہ باہر آ جاتی ہے کہ ابو دحدہ تجارت میں بھی مشہور تھے, اگر انہوں نے کیا ہوگا بہت سوچ سمجھ کے تجارت کی ہوگی. وہ باہر آ جاتی ہیں اور ان کے بچوں کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں, ابو دحدہ نے لیں اور وہ بھی باغ میں. کہا اب یہ ہمارا حق نہیں رہا, ہم نے بیچ دیا. ام دحدہ پوچھتی ہیں کس کو بیچا ہے, کیسے بیچا ہے؟ تو حضرت ابو دحدہ کہتے ہیں میں نے یہ درخت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر بیچا ہے, اور یوں بیچا ہے کہ جنت میں ہمیں ایک درخت ملے گا. سبحان اللہ. تو وہ کہتی ہیں آپ نے بالکل 100% درست ہی تجارت کی. سبحان اللہ. یعنی اس میں کوئی خسارہ نہیں ہے. یعنی گھر والے بھی ساتھ دے رہے ہیں. گھر والے بھی ساتھ دے رہے ہیں. اب یہاں دیکھیں کتنی بڑی بات. ایک درخت ہے, ایک تو ہے اس کی مشکل حل کی, جو یتیم لڑکا تھا اس کی مشکل حل کی. جی. اس ایک مشکل کے اوپر انہوں نے اپنے 600 درخت نشاور کر دیے, اور 600 درخت نشاور کرنے پر جنت میں جو درخت لگتا ہے, ہم کتنی روایتیں سنتے ہیں جنت میں گھر, جنت میں درخت, اور صحابہ بڑے مشتاق ہو جاتے تھے اس چیز کی. اس کی وجہ یہ بیان کی گئی
کہ جس آدمی کے لیے جنت میں گھر یا درخت لگ جائے تو پھر وہ لازمی جنت میں ہی داخل ہوگا. جب اس کے درخت یہاں لگے ہوئے ہیں تو پھر اس نے کہاں ادھر جانا ہے. کیا بات. تو کہا جو جنت میں گھر اس کا بن گیا ہے تو وہ جنتی ہونے کی بشارت تھی. جنت میں درخت لگا ہوا ہے تو اس کے درخت جب جنت میں ہے تو وہ اہل جنت میں سے ہے. اس لیے ایک ایک درخت کو اور سخاوت کو کہا ہے کہ سخاوت جنت کا ایک درخت ہے اور اس کی ٹہنی وہ آدمی پکڑتا ہے جو دنیا میں سخی ہوتا ہے اور یہ ٹہنی اس کو چھوڑتی نہیں, اس کو جنت میں لے کے چلی جاتی ہے. اور بخل جہنم کا ایک درخت ہے اور اس کی ٹہنی آدمی دنیا کے اندر پکڑتا ہے اور یہ اس کو چھوڑتی نہیں, اس کو وہاں لے کے جائے گی. اس لیے حدیث میں فرمایا السخی قریب من اللہ قریب من الناس قریب من الجنہ بعید من النار بل بخیل بعید من الجنہ قریب من النار اور بعید من اللہ و بعید من الناس او کما قال علیہ السلام. فرما دیا کہ سخی لوگوں سے بھی قریب ہوتا ہے, اللہ سے بھی قریب. جو سخاوت کرتا ہے نا, جیسے کہا نا زمین اس کے لیے دعا کرتی ہے مغفرت کی, تو لوگ بھی اس کے لیے کہتے ہیں. اور فرمایا کئی ایسے ہوں گے عبادت میں کمزور لیکن سخاوت میں زیادہ. اللہ کو وہ عابد سخت ناپسند ہے جو ہو عبادت گزار اور ہو بخیل. بخیل کنجوس ہو, کنجوس جہاں خرچ کرنا ہے وہاں نہیں کر رہا اور جہاں ادھر عبادت بھلے کر رہا ہے. اب اس میں یہ بھی آتا ہے مفتی صاحب, بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کہیں اب جیسے عید کا موقع ہے, پہلے تو میں آپ سب سے ایک مشورہ میں نے سلسلے کے آخر میں یہ بھی کرنا ہے, آپ لوگوں سے پوچھنا ہے کہ عید کا موقع ہے, عید آنے ہی والی ہے, تو اس وقت میں ہم سخاوت کیسے کریں. مختصر جوابات میں آپ سب سے یہ لوں گا. اور ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ گھروں سے جو ہے وہ کنجوسی کے تانے ملتے ہیں. فلاں نے تو جو ہے وہ اتنا خرچہ کر دیا, فلاں نے تو اتنا مہنگا لباس لے لیا, فلاں نے اتنی چیز لے لی اور برانڈیڈ ہے, یہ ہے وہ ہے, اور ہمیں جو ہے وہ ایک جوڑا دلایا وہ بھی کامن سا وہ بھی عام سا. تو یہ کنجوسی کے تانے گھروں سے ملتے ہیں, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے. دوستوں میں دیکھا جائے تو دوستوں کی گیدرنگ میں بھی حضرت ایسا ہوتا ہے. یہ سوال تو ہے, یہ مثالی معاشرے کا سوال ہے کہ تانے مثالی معاشرے کے اسلامی ہم نے نوٹ کر لیا, آج کر بھی لیں گے انشاءاللہ. آج آپ اپنے سلسلے میں تو ہم کر رہے ہیں نا, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ مثالی معاشرے میں بیٹھے. اللہ برکت دے. اس میں میں اگر بیٹھوں گا تو میں سوال ہی کروں گا, جواب دینے کا وہ نہیں ہوتا. نگران شورا ماشاءاللہ اللہ ان کو زندگی دے, بڑے پیارے حکمت والے جواب دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ عمران بھائی دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آیا یہ کنجوسی بھی ہے یا نہیں ہے, جس کو ہم کنجوسی بول رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پر بیٹا اگر باپ کے بارے میں یہ بدگمانی کیے بیٹھا ہے, الامان والحفیظ اللہ محفوظ فرمائے کہ میرے باپ نے مجھے کیا دلایا ہے, تو پہلے بندہ دیکھ لے, غور کر لے, فکر کر لے کہ میرے باپ کی پوزیشن ہے بھی یا نہیں. عمومی طور پہ دیکھا ہے کہ والدین ہوں یا گھر کا سربراہ ہو, عید کے موقع پر جتنی اس کی استطاعت ہوتی ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے گھر والوں پر, اپنے بچوں پر, اپنے جو اس کے زیر 10 لوگ ہوتے ہیں ان پر فراخی کرتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اندر قناعت ہونی چاہیے, ہم قناعت کو اختیار کریں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے پاس پہننے کو کپڑے ہیں. ورنہ اگر نہیں تو میں ایک مشورہ دوں گا, کبھی کچی بستی میں جا کر دیکھیں, کبھی جہاں جھونپڑیاں لگی ہوتی ہیں وہاں پر جا کے دیکھیں, آپ کو پتا چلے گا کہ لوگوں کے کپڑے کیسے ہیں, لوگوں کا لباس کیسا ہے اور لوگوں کے بچے کیسے گھوم رہے ہیں. میرے بچے نے چلو کو 500-700 کا بھی اگر سوٹ پہنا ہوا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. لوگوں کے بچے تو بغیر کپڑوں کے گھوم رہے ہیں. عمران بھائی ایک اسلامی بھائی تھا, وہ ایک بات کہتا تھا, یار میرا گھر نہیں ہے, میرا گھر نہیں ہے, میرا گھر نہیں ہے. ایک دفعہ ان کے ساتھ گزر ہوا کسی نالے کے پاس سے, نالے کے پاس کرائے کے گھر میں رہتے تھے وہ, نالے کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا کہ نالے کے قریب ایک جھونپڑی لگی ہوئی ہے, وہاں گندی بدبو ہے. نہیں ہم بولے یار موٹر سائیکل تیز چلاؤ یہاں سے جان چھوٹے یہاں سے. وہ گندی ندی کے کنارے پر جھونپڑا ڈال کے بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا دیکھو, کہو اللہ, یا اللہ تیرا شکر ہے میں بڑا سکھی ہوں. تو یہ ہمارا ذہن, یہ گھر میں جو گھر کا بڑا فرد ہے اس کو تان و تشنیع کرنے کی بجائے, کنجوسی کے تانے مارنے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کریں. ہم جوڑا پہن رہے ہیں, کو 2000 کا تو پہن رہے ہیں نا, برانڈیڈ اگر نہیں بھی پہن رہے بھی دیکھیں, یا تو ہو کہ برانڈیڈ پہننے میں اتنا ثواب ملے گا جیسے مفتی صاحب بتا رہے ہیں جنت کی کوئی بشارت مل رہی ہے, پھر تو مطلب برانڈیڈ بندہ جوڑا پہننے کی طرف بھی کرے, تمنا بھی کرے. لیکن یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا میں بندہ جتنی آسائشیں لیتا جائے گا اتنی آخرت میں نعمت
नेमतों में कमी भी आ सकती है। निगरान शुरा ने अमीर सुन्नत की बड़ी प्यारी बात बताई। आप फरमाते हैं शेख तरीकत अमीर सुन्नत एसी इस्तेमाल नहीं फरमाते। अच्छा, गर्मी के यानी गर्मी की शिद्दत कुछ इलाके ऐसे होते हैं, मतलब अमीर सुन्नत बैरून मुल्क जाना भी होता है तो कुछ जगह ऐसी होती फरमाते हैं वो अपना लाइव मदनी मुज़ाकरा करते हैं तो एसी वगैरह लगा नहीं होता वहाँ। अमीर अहले सुन्नत के हुजरे में एसी नहीं है, जहां आप आराम फरमाते हैं आपके कमरे में एसी नहीं। अमीर अहले सुन्नत ने अपनी जात के लिए कोई एसी नहीं लगाया हुआ। जहां पर आप मदनी मुज़ाकरे की बात करें वहां अकेले अमीर सुन्नत नहीं होते, मुफ्तियाने किराम भी होते हैं, फिर पीछे इस्लामी भाइयों की एक जो है वो बड़ी तादाद भी होती है। जी, जाहिर सी बात उसको मदनी चैनल के इक्विपमेंट के लिए कितना एसी चाहिए ये आपको हमारे मदीना हॉल में आके अंदाजा हो जाएगा। बहरहाल तो आपका ये अंदाज निगरान शुरा ने जो है वो फरमाया बताया कि कहा अमीर सुन्नत से की हुजूर एसी इस्तेमाल कर लें। अमीर सुन्नत ने फरमाया कहीं ऐसा ना हो कि इस एसी की राहत इस्तेमाल करने से मेरी आखिरत की राहतों में कमी आ जाए। यानी ये अंदाज अल्लाह वालों का अंदाज जो है वो ये है। और हम मतलब क्या करके बैठे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। घर में जो कपड़े अगर घर का सरबराह लेकर आया तो उनका शुक्रिया भी अदा करें, बच्चे अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करें, ईदी जितनी मिल गई है इस पर भी अल्लाह का शुक्र भी अदा करें। अल्लाह ताला और अता फरमाएगा। अब अगर कम नजर आ रही है तो कल और को मिल जाएगा। हाँ, ये बात कि फलां के पास ये है, फलां के पास ये है, फलां के पास ये है, तो यहाँ हमारे पंजाबी में एक बात कहते हैं, दूजे का मुंह लाल वेख के अपना मुंह चंडा मार के लाल नहीं करीदा। यानी दूसरे का चेहरा अगर लाल हो तो अपना मुंह थप्पड़ मार के लाल नहीं कर लेते। तो ये भी ज़हन में रखना चाहिए। जो है उस पर कनात इख्तियार करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अज़्ज़ा मन क़ना वज़ल्ला मन तमा, जो कनात इख्तियार करेगा वो इज्जत पा जाएगा और जो तमा और लालच करता रहेगा वो जलील हो जाएगा। अल्लाह ताला हदीस में भी यही कहा है ना कि दुनिया के हवाले से जी अपने से कमतर को देखो और दीन में अपने से ज्यादा को देखो। हाँ, ज्यादा। अच्छा, दोनों चीजें यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे हैं। कंजूसी और फजूल खर्ची दोनों, ये दोनों ही ताने इन दिनों में बहुत मिलते हैं। बाज की बीवियां कंजूस होती हैं तो वो शोहर को ताने देती है कि ये तुम ये भी फजूल खर्च करके आए, ये भी फजूल खर्च करके आए। तो ये दोनों को हमें शरीयत की उस कैटेगरी में देखना चाहिए। अमीर सुन्नत से भी एक मरतबा मदनी मुज़ाकरे में यही सवाल हुआ तो आपने ये इरशाद फरमाया कि अगर कोई 1000 रुपए की चीज मिलती है और शोहर वही चीज 1500 की खरीदता है जी, तो क्या बीवी उसको फजूल खर्च कहेगी? तो आपने इसके बारे में यही इरशाद फरमाया, देखिए कि अगर चीज अच्छी है तो अच्छी चीज उसने खरीदी है तो इसको फजूल खर्च नहीं कहा जा सकता। ठीक है, क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, ज़ाहिर है पायदार होगी, अच्छी होगी। तो इसके भी कुछ ना अपने तकादे, बाज़ औक़ात वाकई ही ऐसे माँ बाप को भी गौर करना चाहिए, बतौर ख़ास बाप को। बाज़ औक़ात लग रहा होता है, वाकई ऐसे भी होते हैं बाज़ औक़ात कि वो इस्तेताअत भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन ना अपनी ज़ात पे इस्तेमाल करना, ना अपने बच्चों को खाने के लिए इस तरह का देना, ना उनको अच्छा कपड़ा पहनना देना, ना उनको अच्छी कोई सवारी देना, ना उनको अच्छी घर में कोई सहूलत देना। पैसे हैं, सब कुछ है जी, तो ये भी अंदाज तरीका ठीक नहीं है। इस तरफ भी जो है वो खुद गौर करके उनके ऊपर फराखी करनी चाहिए। जी जी, मदनी चैनल के नाज़रीन, मजीद इंशाल्लाह हम अपने टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे। बहुत सारे सवालात मुबल्लिगीन दावत इस्लामी से मजीद भी करने हैं। अभी वक्त हुआ है आपका, आइए आपकी कुछ बातों को अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जावेद बुज़दार अबूज़ेबी से अर्ज कर रहा हूँ। लिया अल्लाह जो है वो ये कहा करते हैं कि नेकी करना तो बस बहुत आसान है, लेकिन नेकी साथ लेकर जाना बहुत मुश्किल है। मुफ्ती शफीक साहब से अर्ज है कि इसके मुतालिक कुछ मदनी फूल अता फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। नेकी साथ लेकर जाना बड़ा मुश्किल है। जी ज़रूर पूछेंगे मुफ्ती साहब। आपका एक पहले भी एक हमारे शहजाद भाई ने सवाल किया था, नमाजियों की तरफ मुंह करके बैठ जाना, उसका जवाब भी आपसे लेना है। जी नेक्स्ट। मोहम्मद आबिद अत्तारी सादिकाबाद से अर्ज गुजार हूँ। कुछ देर पहले सलमान भाई ने वसीयत की मिसाल देकर सखावत की अहमियत को समझाया था, तो मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है कि क्या मरते वक्त अपनी औलाद के लिए या वो वरासा जिनको तरके में से हिस्सा मिलना है उनके लिए अलग से वसीयत की जा सकती है? जज़ाकल्लाहु खैरा। जी नेक्स्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद रिजान अतारी जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका से अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब से अर्ज है कि ये बताइए, छोटे बच्चे मुन्नी मुन्निया अगर सखावत करना चाहे तो किस तरह करे? जज़ाकल्लाह। और नाल खान इस्लामी भाई से अर्ज है कि ये कलाम सुना दे, ए गुंबद वाले मंसूर दुआ करना।
سبحان اللہ. جس قوم کی بچوں میں بھی سخاوت کا ذہن آ جائے اس قوم کا عروج کیسا ہوگا. سبحان اللہ. اس قوم کے کیا ہی بات ہوگی. اللہ تعالی ہمیں بھی ان بچوں کے صدقے سخاوت کا ذہن عطا فرمائے. آمین آمین. جی نیکسٹ. میں محمد عمر رضا اتاری بحرین سے عرض کر رہا ہوں. آپ مجھے یہ والی نعت سناتے. چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر. جی نیکسٹ. میرا نام محمد فہمزہ اتاری ہے. میں راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے عمران بھائی رمضان بخشش کا سامان بہت ہی پیارا ہے اور آج کا موضوع بھی بہت ہی پیارا ہے. سخی ماشاء اللہ. سبحان اللہ کیا ہی بات ہے. آپ تمامی اسلامی بھائیوں کی ایک اور میسیج ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ امیر اہل سنت کی کوئی منقبت سنا دیں. اچھا جی ایک اور میسیج یہ آیا ہے ہمارے پاس کہ آئی ایم بنت احمد اتاریہ نارووال سے. مدنی چینل کے سارے سلسلے مدینہ مدینہ ہیں مگر رمضان بخشش کا سامان کی کیا ہی بات ہے. جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور بھی میسیجز ہمارے پاس یہ ہیں کہ رمضان بخشش کا سامان بہت پیارا سلسلہ ہے. نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے ہمیں یہ کلام سنا دے. خاکی مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا. ایک اور میسیج آیا ہے ہمارے فیضان اتاری ہیں لاہور سے اور کہتے ہیں کہ آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے. آپ کا ٹاپک بھی آج کا انتہائی بہت ہی پیارا ہے. آپ کے سلسلے سے ہمیں بہت سی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. ایک اور میسیج ہے اور ان کی فرمائش یہ ہے ہمارے فیضان بھائی ہیں کہتے ہیں کہ کوئی باپا کی منقبت سنا دیں. جی یہ ہمارے میسیجز سے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے کالز کی جنہوں نے میسیجز کیے. مفتی صاحب کچھ سوالات سے آج نہیں سنے منقبت. پھر سلمان بھائی آپ کو کیسے لگ رہا ہے آپ کے جو سلسلے نا رمضان میں وہ کھانے پینے کے وقت ہو رہے ہیں. مغرب کے بعد بھی آپ کھا پی کے کرتے ہیں اور صبح بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ چائے پی رہے ہوتے ہیں کھا رہے ہوتے ہیں اور ہم پورا مہینہ اس ٹائم کر رہے ہیں. آج آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ آپ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ماشاءاللہ خدمت سر انجام دے رہے. بڑی سعادت مندی کی بات ہے. میں اتنا سکون محسوس کر رہا ہوں حضور کہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. یعنی یہ جو کرسی ہے نا جی یہ کرسی جو مبلغ والی ہے یہ بڑی مزے کی ہے. بڑا سکون ہے اس میں اور بندہ بڑا فری رہتا ہے. ان کو پتا کیا مطلب ہے یہ والی کرسی کیا ہے بھائی؟ مطلب یہ نہیں کہنا چاہ رہا وہ بے سکونی والی ہے. یعنی ایک پریشر ہوتا ہے نا جیسے آپ دیکھیں آپ کو ناظرین کی کالز بھی دینی ہے میسیجز بھی پڑھنے ہیں مبلغین کو بھی چلانا ہے نعت خانوں کو بھی وقت دینا ہے. آئی ایف میں جو پی سی آر سے ہمارے شہزاد بھائی انسٹرکشنز دے رہے ہیں وہ بھی سننی ہے اس کو بھی ہینڈل کرنا ہے. سلسلے میں ان بھی رہنا ہے آؤٹ بھی رہنا ہے. کوئی مبلغ آگے پیچھے تو نہیں جا رہا اس کو بھی قابو کرنا. تو یہ اتنی آسان بات نہیں ہے. یہ موضوع عید والے دن لیں گے پھر انشاءاللہ ضرور اس طرح کی کچھ باتیں. میں چند سوال کے جوابات دے دوں. جی ایک سوال تو یہ آیا تھا نمازی کے سامنے منہ کرنا. تو نماز جہاں نمازی پڑھ رہا ہے تو اس کے سامنے چہرہ کر کے بیٹھنا یہ مکروہ تحریمی ہے ناجائز ہے. کہہ رہے بھائی کہ پورا چہرہ کر کے یا صرف سینے کے ساتھ ہو تبھی مکروہ ہوگا؟ کیسے سینے کے ساتھ؟ یعنی کہ آگے والی صف میں ہم بیٹھے ہیں اب ہم نے پیچھے جانا ہے جی ہم مڑ کر دیکھ رہے ہیں تو کیا وہ مکروہ ہوگا؟ دیکھیں ایک تو ہے پورا اس کے سامنے کھڑا ہونا اور اس کے سامنے پورا رخ کر دینا. ورنہ تو امام بھی دعا کے بعد اس طرح پھرتے ہی ہیں اور یہ سنت میں سے گئے اس طرح پھرنا دائیں طرف ہو یا بائیں طرف. ہمارے یہاں معمول بکثرت دائیں طرف کا ہی ہے تو اس میں نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس کے سامنے بالکل بیٹھ جانا جیسے ہماری یہ تربیت بھی ہے کہ جو درس دیتے ہیں نماز کے بعد تو وہ ایسی جگہ نہ دیں درس کے سامنے سے نمازی کا ان کی طرف رخ ہو جائے چہرہ ہو جائے. اس سے بچنا چاہیے. دعا کہہ رہے ہیں تو دعا بالکل مانگ کے ہی امام کے ساتھ جو فرضوں کے بعد مقبولیت کا وقت ہوتا ہے اس وقت دعا مانگ کے جانا چاہیے. البتہ اگر کوئی واقعی ایسا اشد ضروری کام ہے بعض اوقات ایسے معاملات ہو جاتے ہیں گاڑی جانے کا یا کچھ اور تو دعا سے پہلے جا سکتے ہیں. تو بھائی نے کہا کہ وصیت کا جو ٹاپک چلا ہے تو ورثہ کے لیے وصیت کرنا. حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا لا وصیت لوارث وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا تو ورثہ کا ان کا حق جو ان کو ملنا ہے. البتہ کسی نے غیر وارث کے لیے کرنا مستحب اور ان میں سے بطور خاص جیسے جو محتاج ہیں ان کے لیے اور فضیلت کی باعث ہے کہ اپنے تہائی مال کی وصیت کر کے جائے آدمی وہ نیک کام میں ہو یا غربا کے لیے.
کسی نے وارث کے لیے وصیت کر دی تو اب شریعت کا اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر تمام ورثہ کے اندر بالغ موجود ہیں، سارے ورثہ سارے بالغ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ فلاں وارث کے لیے مرنے والے نے یہ وصیت کر دی تھی اور ہم راضی ہیں اس کو نافذ کر دیں، تو یہ جواز کی صورت اس میں موجود ہے۔ اور اگر کچھ بالغ اور کچھ نابالغ، تو نابالغوں کے حصے میں تو وہ وصیت جاری نہیں ہوگی، بالغ اگر راضی ہیں تو اس کو جاری کروا سکتے ہیں۔ لیکن اگر دیگر ورثہ منع کر رہے ہیں نہیں بھئی وصیت کرنی، جو حصہ ہے، تو اب اس کے حق میں وہ وصیت باطل قرار پائے گی، وہ وصیت شمار نہیں کی جائے گی۔ اور باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سوال میں چلے یہ خود ہی بنا لیتا ہوں، وہ آپ نے پوچھنا ہے نا آخری سوال کہ ان دنوں میں سخاوت کیا کریں؟ ابھی تو ٹائم بھی ہے، ابھی آپ آخری سوال کا جواب نہیں عمران بھائی تو پھر ابھی اچانک اطہر بھائی تشریف لے آئے نہیں، آج مدنی آزمائش کا سیگمنٹ نہیں ہوگا ہمارے سلسلے میں۔ اطہر بھائی اچانک آئے تو بھی مرحبا جی، سبحان اللہ، سلسلہ اپنا ہی ہے سب کچھ۔ اچھا ماشاءاللہ، آج ہمارا سلسلہ جو ہے وہ ہمارا جو سیگمنٹ ہوتا ہے مدنی آزمائش کا وہ نہیں ہو سکے گا۔ انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے، آپ کی فرمائشوں کو، آپ کی باتوں کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے۔ کل انشاءاللہ فائنل ہوگا مدنی آزمائش کا۔ قبلہ رکن شورا کی کوئی مصروفیت ہے وہ نہیں آ سکے، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے، دعا بھی کریں ان کے لیے، ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ کچھ ناظرین کی کالز تھیں، فرمائشوں کی۔ عدنان بھائی آپ کلام اگر دو اشعار ایک اشعار کی صورت میں منقبت کی۔ ہاں جی بالکل کر رہے ہیں آپ، بہت پیارا کلام پڑھتے ہیں، مجھ پہ بھی ہے چشم کرم میرے آقا کرنا، اس کے بھی 2 اشعار سنا دیں جی وقار بھائی۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو شایا نہیں ایسا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا
चश्म करम। ان کی آواز بڑی پیاری ہے، ان کا انداز بڑا پیارا ہے۔ ایک اور پیاری بات ہے کہ دو اشعار کے اندر دو ہی شعر پڑے ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی مدینہ مدینہ ماشاءاللہ، مطلع تو اس میں پہلا تو شمار نہیں ہوتا نا جی، مدینہ مدینہ ماشاءاللہ۔ ہاں جی جی جزاک اللہ خیر۔ اور کلام بھی کیسا پیارا ہے، مدینہ کہ حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ جب سرکار رحمت للعالمین ہے، جب سرکار علیہ السلام سے رب نے فرما دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو پھر ہمارا بھی تو حق ہے کہ سرکار سے رحمت کا تقاضا کریں۔ اور وہ تو ایسے کریم ہیں، ایسے شفیق ہیں، بغیر تقاضے کے بغیر مانگے بھی عطا فرماتے ہی رہتے ہیں۔ عدنان بھائی مزید کلاموں کی فرمائش ہے۔ آپ نے بھی ابتداءً کلام کیا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کے حوالے سے، قبلہ مفتی صاحب نے بھی ایک شعر پڑھا تھا، تو میں اسی حوالے سے، اور ناظر نے بھی ایک کال کی تھی کہ جی جی مرحبا جو ہے وہ پسند سے کلام پڑھ دیں، تو ایک شعر میں کلام اعلی حضرت کا پڑھ رہا ہوں، مدینہ مدینہ مدے کو ہٹا کر بقول سلمان بھائی میں پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں اعلی حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگ پائیں گے، سرکار میں نہ لاگنا حاجت اگر کی ہے، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، مجرم بلائے آئے گے جاؤں کا ہے گواہ، پھر رد وہ کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے گی داتا کی دین ہے، دوری قبول اور عزم ہے بس ہاتھ بھر کی ہے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں حال کام تیرا، اب عمل پوچھتے ہیں حال کام تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سیدھے ہاتھ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ پھر شفیق بھائی آپ کہہ رہے تھے کہ آخر میں ذکر کر دوں کہ آج کے وقت میں کیسی سخاوت کی جائے۔ آج تو میں عرض یہ کروں گا کہ عید سے پہلے کم از کم
اپنا صدقہ فطر جو ہے وہ اعلیٰ نکالیں اس دفعہ. اعلیٰ نکالیں کیا مطلب؟ صدقہ فطر تو ہے ہی اصل عید کی ہی خوشی غریبوں کو دینا. سبحان اللہ. تو جو شریعت مطالعہ نے کیٹیگری بیان کی گئی ہیں، اب اس میں آٹا ہے، جو ہے، کشمش ہے اور کھجور ہے. صحیح. تو برسوں برس سے ایک ہماری تعداد ہے، وہ اوپر والا ہی فگر صرف 100 روپے اوپر لکھا ہوا ہے نمایاں، 100 روپے صدقہ فطر. 100 روپے دینے پاکستان میں جیسے عمومی طور پہ 100 روپیہ. تو اب وہ 100 روپے ہی دیتے ہیں. گھر کے 10 افراد ہیں تو 1000 روپیہ صدقہ فطر میں چلا گیا. یہی اگر تھوڑا سا اس طور پر اس کو لیں، جو کے حساب سے لے لیں، کشمش کے حساب سے لے لیں، کھجور کی طرف بڑھیں. اب ذرا غور کریں، 1600 روپے پاکستانی اعلان ہوا صدقہ فطر کھجور کے حساب سے نا اس وقت. ٹھیک ہے. اس وقت تو اب 1600 روپے اگر ایک شخص کا صدقہ فطر نکلتا ہے. جی ہاں. اور ایسے کئی ہیں اللہ نے جن کو بہت نوازا ہے. وہ یہ نہیں کہ آدمی یہ دیکھے کہ میرے گھر کے 4 افراد ہیں تو 4 کے لیے جو ہے وہ 6000 بن جائے گا، 6000 سے اوپر چلا جائے گا اماؤنٹ. جو کام 400 میں ہونے والا ہے 600 میں ہونے والا ہے. ہزار 1600 کے حساب سے 10 افراد کا تو 16000. تو یہی تو سخاوت کا درجہ ہے نا، یعنی اچھی چیز. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. یعنی نیکی پانی ہے، اللہ سے اجر و ثواب لینا. تو پھر اچھی جب 4 چیزوں میں اختیار دے دیا. میں یہ مثال عموماً دیا کرتا ہوں. قربانی کے لیے کہا جاتا ہے کہ صاحب نصاب ہے، ایک بکری کر دیں، ایک بکرا کر دیں، دمبا کر دیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے سال کی بکری لے لی. سال کی بکری 12000 روپے میں بھی مل جائے گی، 15 میں بھی مل جائے گی. اور وہی بکرا جو ہے وہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں قیمتوں میں 6-6 لاکھ کے بھی لوگ لے رہے ہوتے ہیں. جی ہاں. اب بہت بڑا کسی کا عالیشان بنگلہ ہو، عالیشان کاروبار ہو، اور سامنے کھلتی میں ایک چھوٹی سی بکری بندھی ہوئی ہو ہے. قربانی کے دن لوگ جا رہے ہیں، اچھا حاجی صاحب فلاں بکری ہے قربانی کر رہے ہیں. تو آدمی کہے گا یار یہ میرے کو سارے جو ہے نا، اچھا بکری وہ نہیں کرتے، وہ نہیں کریں گے. اپنے اتنے بڑے منگلے کے باہر بکری تھوڑی اس طرح ماننے کے. حالانکہ واجب تو اس پہ ادا ہو جائے گا نا، شریعت کا جو واجب ہوتا تھا. لیکن کیا ہوگا جب ہم قربانی کے دن آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں لوگ ایک اچھی خاصی بعض کا نمائش میں بھی پڑ جاتے ہیں، اچھے خاصے شامیانے لگائے جاتے ہیں. اس میں لوگوں کے بیٹھنے کے انتظام ہوتے ہیں کہ آگے جانور کو دیکھیں، بیٹھیں، یہاں پہ لوگ تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، تبصرہ کریں، باتیں کریں کہ اچھا ہے، ویڈیوز بنتی ہیں اس کے لیے، ساری کچھ یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کے کھانے بعض کا مجھے بتایا گیا کہ اس جانور کے کھانے لسٹ بنا کے لکھے ہوئے کہ اس نے کھانا کیا ہے، اس کا مینیو کیا ہے. یہ کوئی عام جانور نہیں ہے، اس نے ناشتہ کیا کرنا ہے، اس نے یہ کیا کھانا ہے، اس کی یہ سب چیزیں کیا ہے. پھر لوگوں کی چرچا اس میں الگ ہوتا ہے. اب یہ بتائیں جب اس نے اپنے گھر کو دیکھا، بنگلے کو دیکھا، کاروبار کو دیکھا، اپنے سٹیٹس کو دیکھا، اپنی گاڑی کو دیکھا، تو اس وقت اس کے ذہن میں قربانی کا معاملہ لوگ چونکہ سارے دیکھیں گے تو بہت بڑا جانور ہو گیا. ہمیں کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے کی بالکل قطعی اجازت نہیں ہے کہ ہم کہیں اس نے دکھاوا کیا ہے، وہ اس کا معاملہ ہے اور اس کے رب کا معاملہ، یعنی وہ اللہ کا معاملہ ہے. ہم کسی کے بارے میں بدگمانی، لیکن عموماً ہم کرتے ہیں، عموماً ہم کرتے ہیں کہ اس طرح کا انتظام کرتے ہیں. تو صدقہ فطر میں یہ کیوں نہیں بات دل میں لاتے کہ ہر دفعہ گندم کو ہی ہم 100 روپے پکڑتے ہیں. اس میں بھی تھوڑا آگے قدم بڑھائیں، 1600 کی. بلکہ میں تو ایسے مخیر حضرات کو عرض اور مشورتاً یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس دفعہ آپ کوشش کر کے اگر آپ نے زندگی میں کبھی یہ انفاق اور سخاوت کی چاشنی نہیں چکھی تو اس دفعہ کوشش کر کے اپنا صدقہ فطر اجوا کھجور سے نکالیے. واہ جی واہ. اپنا صدقہ یعنی کھجور 4 کلو ہے نا، تو اجوا کھجور اب یہ اللہ کی رضا کے لیے نکالے کہ مجھے کھجور کا حکم ہے اور جو بہترین کھجور ہے وہ اجوا ہے، میں اعلیٰ صدقہ فطر اجوا دے رہا ہوں. تو ایک صدقہ فطر تقریباً 10,000 روپے. اور کہیں گے کہ یہ آج مفتی صاحب کے منہ میں 100 روپے والی بات، تو 10,000 روپے لیں گے آگے جا کے. تو یہ اگر دیں گے، آپ ذرا غور کریں سلمان بھائی، اگر کروڑ پتی آدمی 10,000 روپے صدقہ فطر اپنا دے دے، 30 روزوں کی طہارت، روزوں کی قبولیت معلق رہیں گے جب تک صدقہ فطر کے دے گی، اور خوش دلی کے ساتھ دینے کا حکم. تو جب یہ معاملہ شامل ہو، اس کے لیے 10,000 واقع ہی چائے پانی ہوگا، کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ حیثیت رکھتے ہوں گے. لیکن جس فیملی کا ہم تذکرہ آگے کر رہے ہیں کہ اگر اس کے پاس غریب کے پاس پہنچیں گے تو شاید 10,000 میں اس کے 4 بچے کے اچھے کپڑے آ جائیں گے اور گھر کا معاملہ اچھا اس کا گزر جائے گا. اللہ کرے یہ دل میں بات اتر جائے. آپ کا باز کسی کا کل ہوا کرتا ہے، ہمارا باز کسی کا کل ہوا کرتا ہے. مفتی صاحب نے یہی بات کی کہ آپ کے تو صرف 10,000 وہ آٹے میں نمک کے برابر ہو سکتے ہیں، لیکن کسی کی وہ کل کائنات ہو سکتے ہیں، اس کی پوری عید ہو سکتی ہے.
ہمارے قاری عرفان صاحب بھی بڑی اچھی گفتگو فرمایا کرتے ہیں اور ان کو موقع نہیں دے سکے حضور، شروع سے آپ کو معذرت چاہتے ہیں. کیا فرماتے ہیں موضوع کے حوالے سے؟ چلیں یہی بتا دیں آپ کے آج کل سخاوت کیسے کریں ہم، عید کا موقع بھی ہے. عمران بھائی، اس سے پہلے کہ میں آپ کے جواب کی طرف آؤں، تھوڑا سا موضوع سخن کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو میں کرنا چاہوں گا. موضوع سخن چونکہ سخاوت ہے، اور اب ہم اگر دوسروں سے مانگنے میں اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے میں اور آپ اور پوری دنیا جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے استغاثہ پیش کرتی ہے، مانگتی ہے، فریاد کرتی ہے، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات سے مانگنا، سوال کرنا، ٹھیک ہے، اور پھر دنیا کے بادشاہوں سے، شہنشاہوں سے دستے سوال دراز کرنا. تو دوسروں سے مانگنے والے تو صرف گدا ہوتے ہیں اور ان سے صرف طلب کرتے ہیں، جبکہ یہاں پہ دربار نبوت اور رسالت میں یہاں پہ گدا بھی مانگتے ہیں اور بادشاہ بھی مانگتے ہوتے ہیں، قاری بھی مانگتے ہیں، بادشاہ بھی مانگتے ہیں. اس دربار سے یہاں امیر بھی آ رہا ہے، غریب بھی آ رہا ہے، حاکم بھی آ رہا ہے، محکوم بھی آ رہا ہے، غلام بھی آ رہا ہے، آقا بھی آ رہا ہے، ہر ایک شخص آ رہا ہے اور دستے سوال دراز کر رہا ہے. سبحان اللہ. اور منگتا نوازا جا رہا ہے، بالکل سب کو نوازا جا رہا ہے. اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے. کیا بات ہے، کیا بات. اس گلی کا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. سے مانگو، دوسروں سے مانگا جائے تو وہ جھڑکتے ہیں، جبکہ یہاں سینے سے لگایا جاتا ہے، عطاؤں پر عطائی کی جاتی ہے. اچھا، دوسروں سے مانگے تو خطرہ ہوتا ہے کہ خزانہ خالی ہو جائے گا، بادشاہ دے گا تو خزانہ خالی ہو جائے گا. اگر کسی نے 10,000 روپے مانگے ہیں، اس کے پاس لاکھ روپے ہیں، تو 10,000 روپے اس کو دے دیے، 90,000 باقی رہ گئے. تو اس طرح خطرہ ہوتا ہے کہ خزانہ خالی ہو جائے گا. اسی لیے کسی کو دے دیا، کسی کو نہیں دیا، کسی کو جھڑک دیا، کسی کو ایسے ہی واپس جانے دیا. جبکہ یہاں پر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں اور بارگاہ نبوت اور رسالت میں یہ معاملہ نہیں، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ نہ خدا کی عطا ختم ہونے والی ہے، نہ حضور کی سخا ختم ہونے والی ہے. کہ خطرے کو سمندر کر ڈالا، منگتوں کو سکندر کر ڈالا. یہ شان ہے میرے آقا کی جسے خالی دیکھا بھر ڈالا. دل شکستہ کو جوڑ دیتے ہیں، بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں. ان کی جود و سخا کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں. پھر میں نے در رسول پر سر کو جھکا دیا، میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا. کیا بات ہے. اور ان کی نوازشوں کا کروں کیسے میں شکر، ان کی عنایتوں کو کروں کیسے میں بیان. خیرات لینے آئے تھے، سلطان بنا دیا. خیرات لینے آئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. مرحبا حضور. وہ تو بتایا نہیں آپ نے کہ آج کل ہم سخاوت کیسے کریں. جی ہاں، موضوع سخن ابھی تو بیان ہوا ہے نا، ابھی ہمارے سوال کا جواب آئے گا انشاءاللہ. اصل میں عمران بھائی، ہم جس معاشرے میں جی ہاں سانس لے رہے ہیں، جس سوسائٹی میں موو کر رہے ہیں، جی جس محلے میں رہ رہے ہیں، جس شہر میں رہ رہے ہیں، ہمارے اطراف و اکناف میں ایسی کئی فیملیز یقیناً ہوں گی. جی ایسے کئی لوگ ایسے ہوں گے، ہمارے اعزا اقربا میں سے بہت سی فیملی ایسی ہوں گی کہ جو انتہائی قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہی ہوں گی. جی ہاں، پریشان حال ہوں گے، پریشان حال ہوں گے. اور پورا رمضان یقیناً ان کا ایسا گزر رہا ہوگا کہ افطاری میں کوئی خاطر خواہ معاملہ نہیں ہوگا، سحری ان کی ایسے ہی ہو رہی ہوگی. تو غور کر لیجئے کہ قریب قریب میں آپ کے پڑوسیوں میں سے، آپ کے ریلیٹیو میں سے کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. آپ وہاں پر جائیں، عید سے پہلے ان کی عیدی کر دیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو مطلب آپ کی راہ تک رہے ہوں گے. کیا بات ہے. اور ایسا ہوتا بھی ہے عرفان بھائی. سخاوت یہی ہے کہ سب سے فرسٹ آف آل ان کے پاس جایا جائے اور اچھے اچھے گفٹ لے کے جایا جائے، کپڑے لے جائے. تو یہ ہے کہ میرے نزدیک عید سے پہلے اگر آپ ان کی عید کر دیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی عید کی خوشیوں کو بھی دوبارہ فرما دے. اور یہ آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے آپ نے. ہم بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ دوسرے محلے والوں کو، جس کو ہم جانتے نہیں ہیں، اس کو تو بڑا نواز رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے ساتھ رہنے والا ہے، ڈبل 12 گھنٹے ہمارے ساتھ زندگی گزارتا، ہمارے پاس کام کرنے والا، یا ہمارے جو دوست احباب ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کی خبرگیری نہیں کرتے.
ایسے بہت سارے افراد ہیں کہ جو عام عوام میں روڈوں پہ کھڑے ہوئے فقیروں کو تو دیتے رہتے ہیں، لیکن اپنے خاندان میں اپنے گھر والوں کو اور اپنے جو بہن بھائی ہیں ان کی طرف صرف نظر نہیں کرتے. تو مشورہ آپ کو یہ دیں گے کہ اپنے خاندان ان کی طرف نظر نہیں کرتے، نظر پھیر لینا. جی ہاں بالکل، جزاک اللہ خیرہ. تو ان کی طرف بھی نظر کریں، ان کی طرف اپنی نظر کو صرف کریں اور دیکھیں کہ ان کو کیا حاجت ہے اور ان کی بھی جو ہے وہ مدد کریں. اور یہ حضور یہ تو اچھا ہے نا کہ اپنے رشتہ داروں کو صدقہ دینا، یہ تو زیادہ افضل ہے، زیادہ اس کا ثواب ہے. صلہ رحمی بھی ہے، صدقہ بھی ہے. سبحان اللہ. اور رشتہ داروں میں بھی اور کام کاج. ایک مزدور یعنی ملازم مجھے کہتے کہ ہمارے سیٹھ صاحب لاکھوں روپے زکوٰۃ بانٹتے ہیں، اور حالت یہ ہوتی ہے بعض اوقات ملازمین کو کچھ دینا بھی ہوتا ہے نا، تو جو ہمارے یہ بھائی فرما رہے ہیں نا کہ عید سے پہلے دیں خوشی، دینا ہے وقت پہ دے دیں تاکہ آدمی وقت پہ اس کو استعمال کر لے. تو یہ اب کسی کو دینا بھی ہے لٹکا کر اس طرح دینا ہے کہ وہ وقت اس کا خوشی نہ خوشی کر سکے نہ اس وقت. اس لیے صدقہ فطر کے لیے بھی کہا کہ آپ عید سے پہلے دیں، کوشش کریں آپ عید سے پہلے اس کو ادا کریں. اگرچہ کسی نے نہیں کیا تو بعد میں بھی دینا ہوگا، جو صاحب نصاب ہے صدقہ فطر کے حوالے سے دینا تو ہے، لیکن پہلے دیں. اور اس میں اگر اپنے عزیزوں کو دیکھ لے، عزیزوں کو نہ دینے میں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ عزیزوں میں آپس کے اندر نہ کچھ عداوتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں عزیزوں کو دیتے نہیں ہیں. تو عید کی خوشیاں ہیں، اگر ہم تھوڑا سا اپنے دل کو بڑا کریں اور آخرت میں اللہ کے انعام حاصل کرنے کے لیے ان کی خوشیاں حاصل کریں تو بہت برکتیں ملیں گی. سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہی. میں عمران بھائی آپ کے سوال کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں بڑی شدید حاجت ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین کے اس انداز کی جو امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں بیان فرمایا ہے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ اہل بیت اطہار میں سے ہیں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے ہیں. انہوں نے ہمیں سخاوت کا انداز بتا دیا کہ ان کا مبارک انداز یہ تھا کہ یہ رات کے اندھیرے میں سامان اپنی پیٹھ پر لاد کر غربا کے گھر میں جو ہے وہ پہنچا دیا کرتے تھے، اور گھر میں بھی اس طرح رکھا کرتے تھے کہ رکھنے والے کو جس کے گھر میں رکھ رہے ہیں اس کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی. یوں امام زین العابدین کا مبارک انداز تھا. جب آپ کا وصال با کمال ہوا، لوگوں کے پاس وہ راشن پہنچنا بند ہو گیا، تو یہ بات کھلی کہ ہمارے گھر میں رات کو کھانا دینے والا، رات کو راشن دینے والا، رات کو سامان دینے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ خاندان نبوت کا فرد تھا، امام زین العابدین. آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم نے اگر کسی کو 4 پیسے دینے بھی ہیں تو وہ بتانا بھی ہے، پتا بھی چلے کہ بھی دینے آ رہا ہے یا دے رہا ہے. جی یہاں ایک بڑی پیاری بات کہ کسی نے، میں نے صبح بھی عرض کیا تھا، ابھی بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ ایک شخص عید کا سامان لے کر پہنچا کسی غریب کے گھر میں، دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کا 10 سال کا بچہ باہر آیا اور اس نے کہا کہ یہ آپ سامان لے لیں عید کے لیے، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اس بچے نے کہا کہ آپ اپنا سامان واپس لے جائیے، اچھا ہمیں آپ کا سامان نہیں چاہیے، آپ اپنا سامان واپس لے جائیں. اس بندے نے کہا بھی کیوں نہیں چاہیے آپ کو؟ نے کہا اس لیے نہیں چاہیے کیونکہ پچھلے سال جب آپ ہمیں دینے آئے تھے ہماری تصویریں بنائی تھیں اور وہ اخبار میں چھپی تھیں، محلے کے سارے بچے ہمیں بھکاری کہتے ہیں اور ہمارے محلے کے اندر ہماری ماں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ تم بھیک مانگ کے کھانے والے ہو. تو اگر دینا ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے، تو اپنی توجہ کو دنیاوی شہرت سے ہٹا کر خالق کائنات کی طرف پھیرے. وہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو اس وقت شہرت عطا فرمائے گا جب لوگ نفسا نفسی کے عالم میں مارے پھر رہے ہوں گے. اور وہ تو اخبار کا دور حضور، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور سیلفی کا دور ہے، اور 1000 روپے بھی اگر دیتے ہیں تو 10 افراد اس کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں بناتے ہیں. واقعی ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمارے اسلام نے ہمیں تعلیم یہ دی ہے کہ ہم اگر صدقہ کریں تو اس طرح کریں کہ جب دایاں ہاتھ صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، دایاں ہاتھ صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اور ہمارا طرز عمل یہ ہو گیا ہے کہ ہم بائیں ہاتھ کو تو پتہ لگنا ایک الگ بات ہے، ہم دنیا کو بتلانے کے لیے تلے ہوئے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے تلے ہوئے ہیں. ایک مجھے واقعہ حضور یاد آ گیا اور بڑا ہی پیارا ہے. 2 پڑوسی آپس میں رہا کرتے تھے، 2 شخص رہتے تھے، اور فقیر جب بھی ان کے گھر پر آتے ایک دروازہ بجاتے تو ان کو بہت کچھ ملا کرتا تھا، دوسرا دروازہ بجاتے تو کچھ بھی نہیں ملتا تھا. یہ عرصے تک معاملہ چلتا رہا. پھر کیا ہوا، فقیروں نے اس پڑوسی سے کہا کہ آپ تو بڑے سخی ہیں، آپ تو بڑا مال لٹاتے ہیں، آپ بڑا جو ہے وہ تعاون کرتے ہیں ہمارے ساتھ، اپنے پڑوسی کو بھی سمجھائیں کہ یہ بھی کچھ نہ کچھ دے دیا کرے، یہ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے اتنی کنجوسی کرتا ہے. تو کچھ عرصے کے بعد
جب اس کے گھر پر لوگ جاتے ہیں، ایک پڑوسی کا انتقال ہو جاتا ہے، دوسرا جو حیات ہوتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے، اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور جا کر بھکاری مانگتے ہیں، تو وہ شخص کہتا ہے دراصل تمہیں پتہ نہیں، جب یہ شخص زندہ تھا تو یہی مجھے مال دیا کرتا تھا اور میرے ہاتھ سے تمہارے درمیان تقسیم کروایا کرتا تھا۔ حقیقت میں وہ سخی تھا، لیکن لوگوں کی نظروں میں وہ بخیل تھا، کنجوس تھا۔ وہ کیا تھا کہ چھپا کر اپنے مال کو تقسیم کیا کرتا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس پر بہت زیادہ انعامات و اکرامات کی بارش فرمائی۔ آج ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اگر کسی کو دیں تو جتلائیں نہ اور اس پر احسان نہ کریں۔ ہم نے اس سے بدلہ تھوڑی لینا ہے، ہم نے تو پھر رب سے بدلہ لینا ہے۔ ہم تو اس وقت جتلائیں کہ جب اس سے بدلہ لینا ہو۔ تو بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، اس بات کو بڑی پیاری بات کی ہے سلمان بھائی نے، اس کو ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا ہے اور اس کے مطابق صدقہ و خیرات کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا مال بھی جائے اور ہماری اس طرح کی حرکتوں سے کسی کی دل آزاری بھی ہو جائے۔ جی کچھ کالز اپنے سلسلے میں ہیں، مجھے بار بار کہا جا رہا ہے، تو چلیں آئیے آپ کی باتیں بھی سن لیتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل پر سخاوت موضوع بہت پیارا جاری ہے۔ یہ مفتی صاحب سے عرض کرنا تھا کہ ایسی سخاوت اگر کوئی کرتا ہو جس کی وجہ سے بار بار وہ مقروض ہو جاتا ہو، ہے بہت سخی اسلامی بھائی اور کافی محبت بھی لوگ اس سے کرتے ہیں سخاوت کی بنا پر، لیکن اگر وہ مقروض ہو جاتا ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ مطلب ایسی سخاوت کرنا منع ہے کیا کہ قرض وغیرہ لے کر اسلامی بھائیوں کو خوش رکھے، ان کو کھلائے، اپنی طرف سے زیادہ پیسے خرچ کرنے کی کوشش کرے؟ ایسا کرنا کیسا ہے؟ جواب عنایت فرما دیجئے۔ میرے گھر بار کے لیے صحت اور عافیت کی دعا فرما دیجئے۔ آمین آمین، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ قرضہ لے کر سخاوت کرنا اور ایسا کہ بندہ خود مقروض ہو جائے اور پھر بھی قرضہ لے کر بھی لوگوں میں تقسیم کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، مفتی صاحب سے پوچھیں گے اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد تاریخ مدنی وال سے عرض کر رہا ہوں، سلمان بھائی بہت اچھے مبلغ ہیں اور نعت خواہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ سلمان بھائی سے عرض ہے یہ نعت سنا دیں، بد مجدہ جاں قلم جاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی سنیں گے مفتی صاحب، جو سوال ہوا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ قرضہ لے کر بھی کیا سخاوت کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں شرعی حکم تو یہی ہے، قرضہ لے کے بھی سخاوت کی جا سکتی ہے، جائز ہے۔ اگر کوئی قرضہ لے کر سخاوت کرتا ہے تو یہ جائز ہے، ثواب ملے گا، یعنی یہ ثواب ملے گا بالکل۔ میں تو یہ غور کر رہا سلمان بھائی کہ اس وقت بھی ایسا شخص لوگ بھی پائے جاتے ہیں قربان جائیں، یہ سوچتے ہیں۔ مجھے حدیث یاد آئی، نبی کریم علیہ السلام بہت نوازتے تھے، لیکن جب ظاہری طور پہ کبھی کوئی مال نہیں بھی ہوتا تھا آپ سے مانگنے آتے تو کہا اما السائل فلا تنہر کا ایسا مظہر پیش کرتے تھے کہ اس کو اتنی خوبصورت باتیں کر کے واپسی بھیجتے تھے، خوش ہو کے چلا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی بظاہر مال نہیں دیا، کہتے ہیں کہ وہ اپنا جو لے کے آیا تھا نا اس کو ہی بھول جاتا تھا، اتنی خوش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسا بھی تو ہم نے حضور علیہ السلام کی سیرت میں پڑھا ہے نا کہ نہ ہوتا تو فرماتے فلاں سے جا کر لے لو، میں اس کی ادائیگی کر دوں گا۔ فرمایا جو بازار میں سے جو چیز تمہاری ضرورت کی خرید لو اور اس کا قرض میرے ذمہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بہرحال یہ اپنی جگہ ہے، اگر کسی کو امید ہوتی ہے کہ میرا فلاں سے مال آ جائے گا، میں قرض لے کر یہ دے دیا، لیکن حقوق العباد کے بھی معاملات ہیں، قرض آدمی ادائیگی نہ کرے، لوگوں کو قرضے والوں کو پیچھے لگائے رکھے تو یہ صحیح نہیں ہے اور یہ انداز بھی ٹھیک نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَبْسُطْ كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ اتنا ہاتھ آدمی کھولے کہ سارا کا سارا کھول کے اور خود بالکل اپنے آپ میں وہ بیٹھ جائے۔ بزرگوں سے اگرچہ اس طرح کی بھی سیرت ملتی ہے لیکن پھر وہ ناشکری میں نہیں پڑتے، پھر وہ دیگر کسی اور برے وصف میں نہیں چلے جاتے۔ تو اس لیے آدمی اس انداز سے میانہ روی کے ساتھ رہے اور خرچ بھی کرتا رہے، اور یہ حقوق العباد کے معاملات اگر قرض لیتا ہے اپنی ضرورت کے لیے نا وہ بھی جائز ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ قرض خواہ پیچھے لگے ہوں اور یہ پھر آگے بھاگ رہے ہوں۔ ہاں، کوئی ایسا نہ ہو کہ خود ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو جائے، جی ٹال مٹول کر رہے ہوں تو اس کو ظلم فرمایا ہے، ظلم فرمایا، قرضے والوں کو بچنا چاہیے۔ سخاوت کی بہرحال طلب ہونی چاہیے، نیت ہونی چاہیے کہ اگر میرے پاس ہوتا تو میں یہ کر دیتا۔ وہ ٹیلے والی روایت بھی تو ہم نے سنی ہوئی ہے نا کہ ایک شخص جو ہے وہ ٹیلے والی جو ٹیلے کو دیکھ کر جو ہے وہ ریت کے ٹیلے کو دیکھ کر وہ نیت کرتا ہے کہ اگر یہ سونا ہوتی تو میں اس کو خیرات کر دیتا، اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نیتیں اچھی ہونی چاہیے،
اگر مال نہیں بھی ہے. اور سلمان بھائی یہ بتائیں کہ کیا غریب سخی نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے جی، بالکل ہو سکتا ہے. سخاوت کا مطلب معنی بھی یہ ہے کہ خود بھی کھائے، دوسروں کو بھی کھلائے، اپنا بھی خیال کرے، دوسروں کا بھی کچھ خیال کرے. بلکہ ہمیں تو یوں کہا گیا، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز سکھایا وہ یہ تھا کہ اگر کھانا پکاؤ تو اس میں جو ہے وہ شوربہ تھوڑا زیادہ رکھ لو، اپنے ہمسائے کو بھی دو اس میں سے. تو اس میں مجھے بتائیں سخاوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی مطلب آپ کے گھر پہ 10,000 روپیہ بھجواؤں یا ہم کسی کے گھر پہ جو ہے وہ 50,000 روپیہ بھجوائیں تو ہی ہم سخی ہیں. یہ غنا جو ہے وہ دل کی غنا ہے. یہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے. جو اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ انفاق کا ذہن رکھیں، وہ دیں، وہ خرچ کریں، اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائے گا. آمین آمین. سلمان بھائی وقت ہمارا پورا ہو رہا ہے. سلسلے کا آپ سے فرمائش ہوئی تھی کلام کی اور منقبت کی بھی، جو آپ سنانا چاہیں. میں امام علامہ جامی کا ایک کلام، اس کے کچھ اشعار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. جنم فرسوتا جان پارا ہجرا یا رسول اللہ دلم پج مردہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا ہی بات ہے. ہمارے سلمان بھائی کی بھی، مدنی چینل کے ناظرین کی بھی کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین کا تمام کا شکریہ، جنہوں نے کالز کی، جنہوں نے میسیجز کیے، واٹس ایپ کیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. میں نے جو روایت بیان کی تھی کہ ایک شخص نے، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اور اس نے ٹیلے کو دیکھ کر یہ نیت کی کہ اگر یہ سونا ہوتی تو میں اس کو خیرات کر دیتا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے. تو یہاں پر اس نے سونے کا نہیں کہا تھا، غلے کی اس نے نیت کی تھی. غلے کی نیت کی تھی کہ اگر غلہ ہوتی تو میں اس کو جو ہے صدقہ و خیرات کر دیتا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے احیاء العلوم میں کہ اللہ رب العزت نے اس وقت کے نبی علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اس کو جا کر بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے صدقے کو قبول فرما لیا ہے
اور اس کا صدقہ کرنے کا ثواب تمہیں عطا فرما دیا. سبحان اللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بھی اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے. میں آپ کو آخری مدنی پھول یہ دوں گا کہ اگر صدقہ و خیرات کرنا ہے، دیکھیں افضل ترین صدقہ کیا ہے. یوں بھی کہیں کہ اس وقت میں اگر آپ سخاوت کریں تو افضل سخاوت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس کو آپ نے دینا ہے اس کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ اس کو دیں، زیادہ افضل ہے. سبحان اللہ. اس کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں اور آپ اس کو جو ہے وہ اپنا کھانے کی چیزیں دے رہے ہیں، اور اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، آپ اس کو پہننے کے کپڑے دے رہے ہیں. تو بات یہ کہ جس چیز کی فقیر کو حاجت ہو وہ دینا زیادہ افضل ہے. لہذا آپ معلوم کر لیں اپنے رشتہ داروں سے، دوست احباب سے، فقیر کو دینا ہے تو پوچھ لیں کہ بھئی آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، پھر وہ اس کو مہیا کر دیں. لیکن رقم تو ایسی چیز ہے کہ دے دیں گے تو بندہ خود بھی وہ سب کچھ خرید سکتا ہے. تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو محض اللہ رب العزت اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے، ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ. بخشش کا سامان رمضان بخشش کا سامان